إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلم. باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل: رب زدني علما. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم ذکر کیا ہے، اور کتاب الایمان کو کتاب العلم پر مقدم کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر خیر کا مبدا، آغاز وہ ایمان ہی ہے. وہ خیر علم ہو یا عمل ہو. اور اسی طرح ایمان سے پہلے کتاب بدء الوحی ہم پڑھ آئے ہیں. اس کو سب سے مقدم اس لیے امام صاحب نے کیا ہے کہ ایمان اور دین کے ساتھ جتنی تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزیں چونکہ وہ تمام چیزیں موقوف ہیں وحی پر، اس لیے اس کو مقدم کیا کہ یہ دین اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہے. پہلے وحی کو ثابت کیا، پھر ایمان کو ثابت کیا. ایمان کے بعد پھر جتنے دین کے مسائل ہوتے ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے اور دیگر کام ہیں، تو سب سے پہلے علم ہوگا تو پھر آدمی اس پر عمل کر سکے گا. گویا علم کے بعد جتنی چیزیں یہاں آ رہی ہیں، ان ساری چیزوں کو علم کے بعد ذکر کیا کہ ان کا تفصیلی علم پہلے ہو جائے. علم کے بعد جب وہ چیزیں معلوم ہو جائیں تو پھر ان پر عمل ہوگا. یہاں جو علم ذکر کیا جا رہا ہے وہ علم وحی ہے، کتاب و سنت کا علم ہے. اور یہ علم یاد رکھیے، اس کی بھی جو مخاطبین ہے اس حساب سے دو صورتیں آپ بنا لیں. بسا اوقات یہ علم فرض ہوتا ہے سیکھنا، اور بسا اوقات علم سیکھنا وہ فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہوتا ہے. جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کے متعلق ضروری احکام، اسی طرح زکوٰۃ کا علم، اور جس شخص پر حج فرض ہے حج کے مناسک کا علم، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلمان پر لازم ہے ان چیزوں کو وہ حاصل کرے. ایسا علم جو بنیادی مسائل ہیں، اور بلکہ سب سے پہلے اس میں اللہ رب العزت کا کے بارے ایمان ہے، اور توحید کے بعد رسالت کا، اور پھر جتنے نیک اعمال ہیں خصوصاً جو اسلام کے ارکان ہیں، ان کی جانکاری حاصل کرنا یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے. ظاہر ہے نماز چونکہ ہر مسلمان پر فرض ہے،
اور نماز کے متعلق معلومات اگر نہ ہوں گی تو نماز انسان کیسے پڑھے گا؟ یہ تو ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو تفاصیل ہیں کہ دین کا ہر مسئلہ یا کسی طرح کا بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے دین کے متعلقہ لوگ رہنمائی کر سکیں، اتنا علم کسی کے پاس ہو، یہ علم پھر فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ ایک علاقے میں اگر ایک شخص بھی یہ علم حاصل کر لے تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر پورے علاقے میں کوئی ایک عالم دین بھی نہ ہو تو سب گناہگار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ایک فریضے کو ترک کر دیا ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور دوسری بات یہاں علم کے حوالے سے جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ یہاں کتاب و سنت کا علم مراد ہے۔ اس کے علاوہ جو علوم ہیں جنہیں عصری علوم کہا جاتا ہے، تو یاد رکھیے عصری علوم جو ہیں اس کے متعلق شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر تو اس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے، ان کی بات کا خلاصہ میں ذکر کر رہا ہوں، جیسا کہ آلات حرب ہیں، جنگ کرنے کے جو ہتھیار ہیں ان کے متعلق جانکاری حاصل کرنا، کون سا پسٹل ہے، کون سی گن ہے، وہ کیسے بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ یہ دنیاوی علوم میں سے ہے، لیکن اس کا دین کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، کیونکہ ہمارا جو جہاد ہے، اسلام کی جو چوٹی ہے اور عظیم اسلام کا ایک حصہ ہے، اس کا تعلق ظاہر ہے ان ہتھیاروں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح دین کی دعوت، نشر و اشاعت کے لیے غیر مسلموں کی زبان سیکھنا، جس طرح زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے عبرانی زبان سیکھی تھی۔ اب عبرانی زبان یہ ایک دنیاوی علوم میں سے ہے اس کا سیکھنا، لیکن چونکہ دین کے معاملے میں وہ مددگار تھی، اس لیے یعنی ایسے علوم جو ہمارے دین میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں، جس کے ساتھ ہم دین کا کام اچھے انداز کے ساتھ کر سکتے ہیں، تو ایسے علوم کا سیکھنا بھی ایک حد تک ضروری ہے، تاکہ اہل اسلام بالکل ہی ان چیزوں سے محروم نہ رہ جائیں۔ اور دوسرے جو علوم ہیں دنیاوی، وہ ہیں کہ جو نقصان دہ ہیں، ان کا سیکھنا نقصان دہ ہے۔ ظاہر ہے دین میں چونکہ نقصان یہ منع ہے، لا ضرر ولا ضرار، اس لیے ایسا علم حاصل کرنا جو نقصان دہ ہے اور وہ دنیاوی علوم میں سے ہے، اس کا سیکھنا بالکل حرام ہے، جس کی حرمت میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری ان علوم کی قسم یہ ہے کہ جو نہ تو نقصان دہ ہے اور نہ فائدہ مند ہے۔ ایسے علوم جو ہیں وہ لغو ہیں اور وقت کا ضیاع ہے، اس لیے کوشش کر کے ان علوم سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ اکثر اہل علم کے ہاں وقت کا ضیاع یہ مکروہ چیز ہے، اور اس کو ناجائز کی حد تک بھی بعض اہل علم نے لکھا ہے۔ علا کل حال مختصر بات آپ سمجھ لیجئے، دین کا علوم میں نے ذکر کیا، اس کے متعلق کچھ کا درجہ فرض عین کا ہے اور کچھ کا فرض کفایہ کا۔ پھر میں نے ذکر کیا کہ جو یہاں کتاب العلم امام صاحب نے ذکر کی ہے، آگے جتنے ابواب لائیں گے یہاں دینی علم مراد ہے۔ اور پھر ذکر کیا کہ دنیاوی علوم و فنون ان کی تین صورتیں بنتی ہیں۔ اب یہ سمجھیے کہ علم جو ہے اس کا لغوی طور پر معنی جس طرح فارسی والے نے کیا ہے دانستن، جاننا ہے۔ لغوی طور پر علم کا جو معنی ہے کیا ہے؟ جاننا۔ دانستن یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، میری تو دانست میں بھی یہ بات نہیں آئی، یعنی میرے علم میں یہ بات نہیں آئی، تو علم کا لغوی معنی کیا ہے؟ دانستن، جاننا۔ جو اصطلاحی معنی ہے، اصطلاحی معنی میں جو اہل فن ہے ان کا بہت زیادہ اختلاف ہے، اس پر یہ لوگ متفق نہیں ہیں۔ اس کے متعلق ایک کتاب ہے امام شوکانی رحمہ اللہ کی، ارشاد الفحول، اس میں انہوں نے کوئی غالباً 14-15 یہ تعریفات انہوں نے ذکر کی ہیں، اور جو جو تعریف کے پیچھے بھی سارے صفحات آپ کرتے جائیں تو تعریفیں جو علماء نے کی ہیں اہل فن نے،
اس کا ذکر کیا اور ساتھ ساتھ رد بھی کرتے جاتے ہیں کہ اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمزوری ہے۔ اور پھر انہوں نے امام صاحب نے خود جو ذکر کی ہے وہ انہوں نے لکھا ہے والاولا عندي ان يقال في تحديدي، اور میرے ہاں یہ بات زیادہ لائق ہے کہ اس کی تعریف میں کہا جائے کہ اس کی تعریف کیا ہے، هو صفة ينكشف بها المطلوب انکشافا تاما، کہ علم ایک ایسی حالت اور کیفیت کا نام ہے جس سے مطلوب پوری طرح منکشف اور واضح ہو جاتا ہے۔ تو یہ تعریف انہوں نے ذکر کی ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کے بعد اکثر اہل علم نے جنہوں نے اصطلاحی تعریف علم کی ہے وہ یہی ذکر کی ہے، ہوا صفت ینکشف بها المطلوب انکشافا تاما۔ تو اس پر فرماتے ہیں کہ جو آ، نقد ہو سکتا ہے وہ اس ہماری بیان کردہ تعریف پر یہ نقد نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جو اہل فن ہے، علم کی اصطلاحی تعریف میں ان کے خود اپنے ہی بہت سے اقوال ہیں، بلکہ یہ موجود جو دائرہ معارف اسلامیہ ہے اس کے مقالہ نگار نے علم کی تعریف میں کوئی 55 کے قریب اقوال ذکر کیے ہیں اہل علم کے، 55 کے قریب انہوں نے تعریفیں ذکر کی ہیں علم کی۔ تو اس پہ بھی انہوں نے پیچھے سلساری بحث میں نے پڑھی تھی، تو آپ اس کو ایک بار دیکھیے گا۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بعض اہل علم تو ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بدی ہی چیز ہے جو ہر ایک کو بغیر تعریف کے ہی معلوم ہو جاتی ہے۔ جس طرح دیکھو نا سورج ہے، اب کوئی آدمی کہے کہ اس کی تعریف کرو، بھائی سادہ سی بات ہے، سورج سورج ہے، اس کی کیا تعریف کی ضرورت ہے، اتنا معروف ہے کہ ہر انسان کو پتا ہے سورج کیا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بعض لوگوں نے کہا علم ایک بدی ہی چیز ہے جس کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ نے کہا نہیں تعریف کی ضرورت ہے۔ پھر جنہوں نے کہا نا تعریف کی ضرورت ہے، تو ان کا پھر آگے اختلاف سارا ہے، کسی نے کیا کی، کسی نے کیا تعریف کی۔ بہرحال یہ آپ اس کے متعلق جان چکے ہیں۔ اسی طرح دوسری بات یہاں یہ ہے کہ علم جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو دیگر چیزوں پر خصوصاً مال پر، دولت پر برتری عطا کی ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے تو سب کچھ یعنی مال و دولت ہی ہے، سب کچھ پیسہ ہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ معاشرے میں تھوڑی نظر دوڑائیں، آپ کو کتنے ایسے غریب لوگ ملیں گے لیکن علم کی دولت ان کے پاس موجود ہے، اور لوگوں کی قیادت اور سیادت انہوں نے سنبھالی ہے۔ تو علم جو ہے یہ انسان کو ترفع دیتا ہے، رفعت دیتا ہے، بلندی دیتا ہے۔ اس حوالے سے یہ وجوہ فضل العلم میں یہ کتاب ہے مفتاح دار السعادہ، یہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس کتاب میں انہوں نے آپ دیکھیں یہ بہت زیادہ انہوں نے چیزیں بیان کی ہیں، اور یہ چیزیں انہوں نے یہ کتنی ہو گئی، الثالث والخمسون والمئہ، 153، 153 انہوں نے وجوہات بیان کی ہیں کس کی، کہ علم جو ہے یہ مال پر فوقیت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں مطالعہ کے قابل ہیں، ان کو بھی کبھی وقت ہو تو دیکھیے گا۔ جی باب ہے، امام صاحب نے سب سے پہلا باب قائم کیا کتاب العلم میں فضل العلم کا، علم کی فضیلت کا۔ اس میں امام صاحب نے دو آیات ذکر کی ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان لوگوں کے درجوں میں بلند کر دے گا جو تم سے ایمان لائے ہیں، والذین اوتوا العلم درجات، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے علم دیا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو پوری طرح اس سے باخبر ہے۔ اور دوسرا ارشاد ہے اللہ رب العزت کا پیغمبر علیہ السلام سے کہا، کہو رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر دے۔ تو یہاں دیکھیں امام صاحب نے یہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے نا، پہلے کتاب الایمان اور پھر کتاب العلم، تو اس آیت مبارکہ سے بھی امام صاحب نے یہ چیز لی ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی سب سے پہلے ایمان کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بعد علم کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ایمان کا درجہ پہلا ہے، اس کے بعد علم کا درجہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی سے ہی امام صاحب نے اپنی کتاب میں پہلے ایمان کا اور پھر کتاب العلم کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے ابھی، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے 153 وجوہات ذکر کی ہیں علم
کی برتری کے حوالے سے، تو یہاں بھی دیکھیں یہ بھی ایک رفعت اور بلندی کا یہاں پہ اظہار ہے کہ اللہ رب العزت اہل ایمان اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کو درجات میں زیادہ کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت نے علم کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر یہاں آمنو کا جو معلوم کا سیگا ہے وہ ہے، اور آگے اوتو مجہول کا سیگا ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان تو ایک فطری چیز ہے، لیکن علم جو ہے اس کا تعلق کسب کے ساتھ ہے، تحصیل کے ساتھ ہے، اس میں محنت اور لگن یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے چونکہ بہت وقت صرف کیا اس لیے میرے پاس علم آیا، نہیں۔ پھر بھی اللہ رب العزت نے اوتو کا لفظ یہاں استعمال کیا، سیگا استعمال کیا کہ یہ علم جو آدمی محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام کے طور پر اس کو یہ علم عطا کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتا، یہ نہ وہ سمجھے کہ یہ علم میں نے حاصل کیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ علم اس کو دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علم ہے وہ صرف ہے ہی دین کا، دنیاوی جو علوم و فنون ہے ان کو علم نہیں کہنا چاہیے بلکہ فن نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ بات بھی کوئی اتنی قوی نہیں ہے، کیونکہ دنیاوی جو فنون ہے ان کو بھی علوم کہا جا سکتا ہے۔ قارون نے کہا تھا نا انما اوتیتہ علی علم عندی، تو اس کے پاس کیا تھا؟ کون سا علم تھا؟ کیا شریعت کا علم تھا؟ نہیں، تو اس کو علم کہا گیا قرآن میں۔ تو علم کے بغیر آپ دیکھیں کہ جو ہنر ہے وہ بھی نہیں آ سکتا۔ بہرحال، اور دوسری آیت مبارکہ امام صاحب نے جو یہاں پہ ذکر کی ہے، آپ دیکھیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس امت میں سب سے زیادہ علم والے تھے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے کہا کہ مزید علم کا سوال کرو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ علم واحد چیز ہے آ، جس کے اضافے کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے۔ مال میں اضافے کا تو آپ نے سوال نہیں کیا، بلکہ مال کی پیشکش بھی ہوئی تو آپ نے ٹھکرا دی، قبول نہ کی، اور سادگی کو اور مسکینی والی زندگی کو انہوں نے اختیار کیا۔ تو یہاں سے علم کی اہمیت کا آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جو عظیم نبی ہیں اور بہت زیادہ قناعت وغیرہ کرنے والے، لیکن علم کی زیادتی کا، علم کے اضافے کا انہوں نے اللہ رب العزت سے سوال کیا ہے۔ پھر یہاں جو رفعت ترفع کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے تھے، اس کے متعلق اللہ اکبر کبیرہ، ایک تو ذکر کر دیا نا کہ ان کو درجات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ دوسرا ہمارے لیے نا اس میں طلبا کے لیے، طالبات کے لیے یہاں ایک سبق بھی ہے۔ ہمارے اندر نا ترفع ہونا چاہیے، آ، بلندی لوگوں کے اندر نظر آنی چاہیے، وہ اخلاق اور وہ اچھی عمدہ خصال جو عام لوگ اس کو اختیار نہیں کرتے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اختیار کریں۔ یعنی معاشرے میں بھی ہم لوگوں سے ایک جدا نظر آنے چاہیے، کیونکہ ایک علم والا اور ایک جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی تکبر کرنا شروع کر دے علم کی بنیاد پر، کیونکہ ترفع اور تکبر ان میں فرق ہوتا ہے، یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں، الگ الگ ہیں۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمت الناس، اس میں لوگوں کو حقیر جاننے کا عنصر پایا جاتا ہے جو کہ غلط ہے۔ جبکہ ترفع میں ہم اپنے آپ کو لوگوں سے جب بڑا کر رہے ہوتے ہیں، ممتاز کر رہے ہوتے ہیں، اچھی عادات وغیرہ اختیار کر کے، تاکہ لوگ ہماری طرف مائل ہوں اور ہم سے حق بات آ کر سمجھیں، سیکھیں، اس میں لوگوں کو ہم حقیر نہیں جان رہے ہوتے۔ اس لیے ترفع اختیار کرنا چاہیے، اور تکبر سے ہمیں سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کو اس بری خصلت سے جو ہمارے لیے بری ہے، ویسے تو یہ تکبر اللہ رب العزت کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی صفت ہے، یہ اور کسی انسان کی صفت نہیں ہو سکتی، ہمارے لیے یہ درست نہیں ہے، تو یہ ہمیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کتاب میں اس باب میں امام صاحب نے صرف دو آیات ہی ذکر کی ہیں، کوئی حدیث مبارکہ انہوں نے یہاں پہ بیان نہیں کی ہے۔ اس کی وجہ اہل علم نے ایک تو یہ ذکر کی ہے کہ امام صاحب کے ہاں جو ان کے یعنی شرائط کے مطابق
ان کے شرائط کے مطابق جو حدیث مبارکہ تھی وہ انہیں نہ ملی، اس وجہ سے انہوں نے یہاں پر کسی حدیث مبارکہ کو ذکر نہیں کیا۔ اور دوسری وجہ یہاں یہ ہے کہ چونکہ علم کی فضیلت کے حوالے سے کئی احادیث ہیں، تو امام صاحب نے گویا یہاں کوئی حدیث مبارکہ ذکر نہیں کی تاکہ طلبہ طالبات خود ہی احادیث کو تلاش کر لیں۔ علم کی فضیلت میں قرآن پاک کی آیات بھی ہیں، جس طرح دو آیات تو ہم نے یہاں پہ پڑھ لی، اسی طرح اور آیات بھی ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سورۃ الزمر آیت نمبر 9۔ اسی طرح سورۃ آل عمران آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اسی طرح سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 28 ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ تو اسی طرح احادیث بھی موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث مبارکہ آ جائے گی من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین۔ اسی طرح من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ، یہ روایت بھی آپ پڑھ رہے صحیح مسلم وغیرہ میں۔ اسی طرح آپ کا فرمان ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر، سنن نبی داؤد وغیرہ میں یہ حدیث مبارکہ بھی آپ پڑھ رہے تو امام صاحب کا اشارہ ہے کہ اس کے متعلق احادیث اور آیات واضح ہیں، لہذا خود ہی تلاش کر لی جائے۔ جی ہم آگے چلتے ہیں، دوسرا باب ہے، دوسرا مسئلہ ہے باب من سئل علما، باب ہے من سئل علما، جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی، وہو مشتغل، جبکہ وہ مصروف تھا، فی حدیث، کسی بات میں، کچھ نسخوں میں ہے فی حدیث ہی، اپنی بات میں، تو کسی گفتگو میں وہ مگن تھا، فأتم الحدیث، تو اس نے اپنی بات پوری کر لی، فأتم الحدیث، اس نے بات پوری کر دی، ثم اجاب السائل، پھر اس نے سائل کا جواب دیا۔ یہ مسئلہ کیا ہے کہ آدمی جو محدث ہے، عالم ہے، وہ اپنی کوئی بات کر رہا ہے، کسی بات میں وہ مگن ہے، تو کوئی آدمی آ کر اس سے سوال کرتا ہے، تو وہ آدمی کیا کرتا ہے جو عالم ہے، اپنی بات جاری رکھتا ہے، سائل کے سوال پہ توجہ نہیں دیتا، بلکہ اپنی بات جاری رکھتا ہے اور اپنی بات پوری کر کے پھر سائل کا جواب اس کو دیتا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، تو گویا اس میں جو آداب ہیں عالم اور متعلم کے، اس کا یہاں امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ ایسا کیا جا سکتا ہے جس طرح بھی ہم حدیث مبارکہ میں پڑھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایسا یہ تب کرنا چاہیے جب سوال یعنی معمولی سا ہو، اور اگر اس کا فوری طور پر جواب نہ دیا جائے تو کسی طرح کا کوئی حرج محسوس نہ کیا جائے، تو عالم کو، استاد کو چاہیے کہ اپنی بات پوری کر لے اور فارغ ہو کر پھر سائل کا جواب دے دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سائل کا سوال ایسے کا ہے کہ فوری طور پر اس کی رہنمائی کرنی چاہیے، تو پھر امام کو چاہیے، عالم کو چاہیے، استاد کو، محدث کو، کہ پہلے اس کی رہنمائی کرے اور بعد میں اپنی بات کو جاری رکھے۔ اس کے متعلق صحیح مسلم میں آپ حدیث مبارکہ پڑھ آئے 876 نمبر، ابو رفاع آئے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے سوال کیا، تو حدیث کے الفاظ ہیں فاقبل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وترک الخطبہ، آپ خطبہ دے رہے تھے لیکن آپ نے ان کا سوال سن کر خطبہ چھوڑ دیا اور ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں وجعل يعلمني مما علمه اللہ، اللہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا تھا اس علم سے آپ مجھے بھی سکھانے لگے، حتی اتا خطبته فاتم آخرها، یہاں تک کہ مجھے سمجھانے کے بعد پھر آپ آئے اور پھر آ کے بقیہ آپ کا جو خطبہ رہتا تھا وہ آپ نے پورا کیا۔ تو اس کے درمیان الفاظ ہیں کہ وہ کرسی آپ کے پاس لائی گئی یا پھر اس پر بیٹھے اور ان کی باتوں کے جواب دیے، تو ان کے سوال یہاں بہت اہمیت کے حامل تھے کہ آپ نے خطبے کو چھوڑ دیا۔ تو یہ تو صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ سے ہو گیا، اور دوسرا یہاں امام صاحب نے جو ذکر کیا ہے کہ آدمی پہلے اپنی بات کو پورا کرے اور اس کے بعد سائل کا جواب دے، تو یہ حدیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں، امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن سنان نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی فلیح نے، فلیح سے آگے امام صاحب نے تحویل سند یہاں کی ہے، وحدثني ابراہیم ابن المنذر، اور مجھے حدیث بیان کی ابراہیم بن منذر نے،
انہوں نے کہا مجھے حدیث بیان کی محمد ابن فلیح نے، انہوں نے کہا مجھے حدیث بیان کی میرے والد فلیح نے، تو گویا فلیح پر یہ جو سند ہے اکٹھی ہوگی، اور فلیح کے آگے ایک استاد ہیں ہلال بن علی، وہ عطا بن یسار سے بیان کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے کہا بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس، ایک مجلس میں تھے، یحدث القوم، لوگوں کو لوگوں کے ساتھ بات کر رہے تھے، جاءہ اعرابی، آپ کے پاس ایک اعرابی آیا، اس نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری رہے، یحدث، بات کرتے رہے، فقال بعض القوم، تو لوگوں میں سے کچھ نے کہا سمعا، آپ نے بات سن تو لی ہے، اس کا جو سوال تھا نا متسع، سن تو لیا آپ نے، ما قال، جو اس نے کہا، فکرہ ما قال، آپ نے ناپسند کیا جو اس نے کہا، یعنی سائل کا سوال آپ نے سن لیا، لیکن آپ نے اس سوال کو اچھا نہیں جانا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، وقال بعضهم، جبکہ کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، بل لم یسمع، بلکہ آپ نے اس کا سوال سنا ہی نہیں، کیونکہ آپ کی مبارک عادت ہے کہ آپ جب آپ سے سوال کیا جائے تو آپ اس کا مناسب جواب دیتے ہیں، تو ابھی آپ نے جواب نہیں دیا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی بات کو سنا ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو لوگوں کے آپس کے تاثرات تھے، حتی اذا قضا حدیثا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری فرمائی، قال، آپ نے فرمایا این السائل عن الساعہ، قیامت کے متعلق سوال کرنے والا کدھر ہے، اینا، کہاں ہے، السائل، پوچھنے والا، عن الساعہ، قیامت کے بارے میں، قیامت کے بارے پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا ہاں انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں حاضر ہوں، آپ نے فرمایا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ، تو جب ضائع کر دی جائے امانت، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے پوچھا کیف اضاعتها، اس کا ضائع کرنا کس طرح ہوگا؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر، جب سپرد کر دیا جائے گا معاملہ، الی غیر اہلہ، اس کے نا اہل کی طرف، فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو ہا ہے نا، یہ تنبیہ کے لیے ہے، حرف تنبیہ ہے یہ، اس کا مقصد مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ تو انا یا رسول اللہ، انا جو ہے یہاں پہ مبتدا ہے، اور اس کی جو خبر ہے وہ یہاں معذوف ہوگی، انا السائل، انا السائل الذي سأل عن الساعة، السائل الذي سأل عن الساعة، یہ اس کی خبر ہوگی، تو انا یہاں پہ مبتدا ہے۔ جی، یہ جو وسیدہ ہے، وسیدہ، وسادہ، تکیے یا گدے کو کہا جاتا ہے، تو عام طور پر جو امیر ہے اس کے لیے گدا بچھایا جاتا ہے، اس لیے عمارت کو کسی کی طرف نسبت اس کی جائے، سپرد کیا جائے، تو وہاں وسیدہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جی، تو حدیث مبارکہ کا باب کے ساتھ تعلق واضح ہے کہ اس نے سوال کیا متساعہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو صحیح، لیکن فوراً جواب نہیں دیا، کیونکہ یہ بہت زیادہ کوئی اہم سوال نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی گفتگو پوری فرما لی، بعد میں پھر آپ نے اس کا جواب دیا، آپ نے جب جواب دیا تو آپ کے جواب میں مزید انہیں اشکال تھا، تو دوبارہ انہوں نے سوال کر لیا کہ کیف اضاعتها، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم کو، استاد کو ناراض نہیں ہونا چاہیے اگر اس کے جواب میں سے بھی سائل کو کوئی سوال کرنا پڑے، تو اس میں اس کو اجازت، رخصت دینی چاہیے۔ قیامت جو ہے نا، قیامت کا جو قیام ہے، ویسے تو اس کی اور نشانیاں بھی کئی احادیث میں بیان کی گئی ہیں، اور اس حوالے سے کئی متعدد احادیث ہیں، بعض شارحین نے یہاں پر ایک حدیث مبارکہ ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ علم اصاغر، جو چھوٹے ہیں، ان سے حاصل کیا جائے گا، اور اسی کے متعلق عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی ہے، الا ان الناس لم يزالوا بخیر
ما अताहुम العلم عند अकाबिरहिम, लोग तब तक खैर में रहेंगे जब तक उनके पास उनके अकाबिर, बड़ों की तरफ से इल्म आता रहेगा। तो यहाँ से जो मौजूद, बल्कि इस करीब दौर के जो शारिहीन हैं, उन्होंने जिक्र किया है कि जो कम उम्र लोग हैं उनसे इल्म ना लिया जाए, बल्कि इल्म के लिए जो ज्यादा उम्र वाले लोग हैं उनको तलाश किया जाए और उन्हीं से इल्म लिया जाए। इस बात में शक नहीं है कि जो अकाबिर हैं, हदीस मुबारक में आता है अलबरका मा अकाबिरकुम या मा अकाबिर, इस तरह के अल्फाज हैं कि बरकत वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ों के साथ रखी है। लेकिन छोटा आलिम दीन जो उम्र में कम है लेकिन उसके पास इल्म है, तो उससे इल्म से रोकना, बहरहाल मुझे तो ये चीज़ महल नज़र लगी है। इस हवाले से मैंने देखा है, और जो साबका उलमा हैं हमारे असलाफ, उनका मैंने कलाम इस हवाले से पढ़ा है, तो तीन तरह की चीज़ें मेरे सामने आई हैं। मैं जिक्र आपके साथ भी कर देता हूँ। पहला कौल मूसा बिन हारून का है। उन्होंने कहा इन्नल असागिर मिन अहलिल बिदा। हदीस में जो आपने असागिर से इल्म लेने से रोका है ना, या इसको कयामत की अलामत निशानी करार दिया है, तो इन असागिर से मुराद बिदती लोग हैं। तो जाहिर है बिदती खा उम्र में छोटा हो बड़ा हो, उससे इल्म तो नहीं लिया जा सकता। इसी तरह दूसरा कौल इब्राहिम हरबी का है। उन्होंने कहा अस्सगीर इदा अखद बिकौल रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्सहाबा वत्ताबिईन फहुवा कबीर। छोटा आदमी भी, कम उम्र भी, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और ताबिईन की बातों को लेता है, उनके मुताबिक वो फतवे जारी करता है, तो फहुवा कबीर, वो बड़ा ही है। वह शेखुल कबीर इन अखद बिकौल अबी हनीफा व तरक सुनन फहुवा सगीर। और बड़ा आदमी, बूढ़ा आदमी, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं लेता, हदीस पर ईमान नहीं है सही से, सहाबा किराम के अक़वाल से दलील नहीं पकड़ता, बल्कि वो अबू हनीफा साहब या फुला फुला का इल्म लेके आता है और सुन्नतों को छोड़ देता है, अगरचे उसकी उम्र ज्यादा है। इमाम इब्राहिम हरबी फरमाते हैं कि वो छोटा ही है। इसी तरह तीसरा कौल इमाम इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह का है। वो फरमाते हैं अल जाहिलु सगीर व इन काना शेखा। जाहिल जो है, जिसके पास इल्म नहीं, वो छोटा है, हाँ उम्र में वो बहुत बड़ा ही क्यों ना हो। वल आलिम कबीर व इनकान हदसा। और आलिम वो बड़ा होता है, हाँ वो उम्र में कम ही क्यों ना हो। इसी के मुतालिक मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक में 22,024 नंबर पर एक असर मौजूद है। जोहरी बयान करते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जो मजलिस हुआ करती थी, मुग़तस्सम मिनल कुर्रा शबाबन कानू औ कुहूला। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की मजलिस कुर्रा किराम के साथ, वो कुर्रा कम उम्र के हों या बूढ़े हों, उनके साथ भरी होती थी। तो बसा औकात उमर रजी अल्लाह अन्हु उनसे मशवरा लेते और फरमाते ला यमना अहदुकुम ला यमना अहदकुम हदाथत सिन्निही अन युशीर बिरअयि فإن العلم ليس على حداثة السن ولا قدمه أو كما قال رضي الله عنه। फरमाते हैं कि तुम में से किसी आदमी को उसकी कम उम्री मशवरा देने से ना रोके। मैं तुमसे जो मशवरा मांगता हूं, कोई ये ना समझे कि मैं छोटा हूं तो मैं मशवरा ना दूं, क्योंकि फरमाते हैं इल्म ये उम्र का ज्यादा होना या उम्र का कम होना, इल्म का इस चीज के साथ ताल्लुक नहीं है, बल्कि इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक इनाम है जिस पर अल्लाह ताला कर दे, उसकी उम्र कम हो या ज्यादा हो, उसका इसके साथ ताल्लुक नहीं। इसलिए ये जो हदीस बयान की जाती है और बाद शायरी ने यहाँ पे कोट भी की है, तो इसका सही माना जान लें कि इसका सही मतलब ये है, असागिर से मुराद जाहिल लोग हैं, अहले बिदा हैं, जिनके पास इल्म नहीं, इमामों के दाएं बाएं के अकवाल वो जिक्र कर देते हैं, किताबुल्लाह सुन्नत रसूल से दूर है। और खुसूसन आजकल नेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, कितने ऐसे डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं जो हल्की सी तालीम, और वो भी दुनिया की तालीम उनके पास मौजूद है, लेकिन दीनी मसनदों को उन्होंने संभाल रखा है, फतवे पे फतवे जारी किए जा रहे हैं। और ये रमजान में नहीं, आप देखते नशरियात जो होती हैं सहर की या अफ्तारी की, तो उस वक़्त बाद मुल्ला उन्होंने बिठाए होते हैं जो बसा औकात तो वो मदारिस से भी नहीं पढ़े होते, और कई ऐसे हैं जो शायद दुनिया का भी इतना ज्यादा ना पढ़े हों, लेकिन थोड़ी सी इंग्लिश उनको आती है, तो किस तरह वो दीन के फतवे इसका काम कर रहे होते हैं, लोगों के सवालों के जवाब दे रहे होते हैं। ये वही है जो आपने फरमाया तज़ल्लु फ़अज़ल्लु, खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। बहरहाल अहादीस में इसकी कई अलामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत की हैं वो जिक्र की हैं। हम आगे चलते हैं। तीसरा मसला यहाँ इमाम साहब ने बयान किया, बाबु मन रफ़अ सौतहु बिल इल्म। बाब है जिसने अपनी आवाज इल्म के साथ बुलंद की।
بلند آواز کے ساتھ کوئی علمی بات کہنا. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وصف یہی تھا کہ آپ اونچی آواز کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے. جس طرح کہ آ، بعض احادیث میں ہے ولا صخاب فی الاسواق، بازاروں میں آپ شور کرنے والے نہیں تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف سابقہ کتب کے اندر بھی ملتی ہیں. اس لیے امام صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا کہ جو علم کی بات ہے یہ بلند آواز کے ساتھ کی جا سکتی ہے. تو بلند آواز کے ساتھ چونکہ جب بات کی جائے گی یہ اس وقت ہوگا جب کوئی آدمی دور ہے، اس کو آپ نے مسئلہ بتانا ہے تو آپ بلند آواز کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. مجلس میں سامعین کی تعداد زیادہ ہے، بلند آواز کے ساتھ آپ گفتگو کریں تاکہ سب لوگ سن سکیں. اسی طرح کسی کو ڈانٹنا مقصود ہو، کوئی غلط کام کر رہا ہے علمی طور پہ آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ بلند آواز کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں. یا اسی طرح بسا اوقات کوئی مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس وقت بھی انسان آواز کو بلند کر سکتا ہے تاکہ جو اس بات کی اہمیت ہے وہ لوگوں کے ہاں اجاگر ہو جائے. امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو النعمان عارم ابن الفضل نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ابو عوانہ نے، وہ ابو بشر سے بیان کرتے ہیں، وہ یوسف بن ماہک سے، وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے کہا تخلف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، فی سفرت ایک سفر میں، سافرناہا جو ہم نے کیا تھا، فادرکنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پایا، وقد ارحقتنا الصلاة اور نماز نے ہمیں گھیر رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس وقت پایا جب نماز نے ہمیں گھیر رکھا تھا. وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ اور ہم وضو کر رہے تھے. فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ تو ہم شروع ہوئے مسا کرنے لگے، ہاتھ پھیرنے لگے، عَلَىٰ أَرْجُلِنَا اپنے قدموں پر. قدم تو دھوئے جاتے ہیں نا وضو میں، لیکن جلدی جلدی میں ہم مسا ہی کرنے لگے. فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِ تو آپ نے اپنی بلند آواز کے ساتھ اعلان کیا، وَيْلٌ ہلاکت ہے، لِلْأَعْقَابِ ان ایڑیوں کے لیے، من النار آگ کی. مرتين او ثلاثة آپ نے دو یا تین بار یہ بات ارشاد فرمائی ان ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے، ان ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے، ان ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو آپ نے پڑھا ہے ارحقتنا الصلاح، ارحقا یرحق ارحاق، اس کا مطلب ہوتا ہے گھیرنا. تو مراد کیا ہے کہ نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب تھا، تبھی تو وہ جلدی جلدی وضو کر رہے تھے نا. اللہ اکبر کبیرہ. بعض نسخوں میں ارحقنا الصلاۃ ہے کہ ہم نے نماز کو مؤخر کر دیا، تو اس میں بھی معنی یہی ہے کہ نماز لیٹ ہو گئی تھی، تبھی تو یہ بہت جلدی جلدی وضو کر رہے تھے تاکہ نماز کا وقت نہ نکل جائے، اور دوسرا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ با جماعت ہم نماز پڑھ لیں. آپ پیچھے کیوں رہ گئے تھے اس کی وجہ تو یہاں بیان نہیں ہوئی. بہرحال یہ کتاب الوضو میں آگے مزید اس پر بات بھی آئے گی کہ جو ایڑیاں ہیں پاؤں ان کو دھویا ہی جائے گا. جس طرح کہ یہ ہمارے ہاں بعض فرق ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مسا کیا جائے گا پاؤں پر، یہ بات غلط ہے. مسلم کے الفاظ ہیں وَعَقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ، صحابہ کی ایڑیاں چمک رہی تھی، پانی نہیں لگا تھا، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. تو یہاں آپ دیکھیں آپ نے بلند آواز کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا، تو امام صاحب نے باب قائم کیا کہ علم کی جو بات ہے وہ بلند آواز کے ساتھ آدمی کر سکتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے اس میں ریاکاری ہے کہ آپ نے علم کا اظہار کر رہا ہے، ایسا ایسا ویسا انشاءاللہ کچھ نہیں ہے. چوتھا مسئلہ ہے باب قول المحدث حدثنا او اخبرنا وانبأنا. اللہ اکبر کبیر. اس سے پہلے یہ جو ویل کا لفظ ہے نا اس کا معنی ہلاکت ہی کیا جاتا ہے، لیکن بعض اہل علم نے ویل کا معنی جہنم کی جو وادی ہے وہ بھی کیا ہے. جس طرح کہ عطا بن یسار معروف تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں الویل واد فی جہنم لو سیرت فیہ الجبال لمعت من حر. ویل جہنم کی ایک ایسی وادی کو کہا جاتا ہے جس میں اگر پہاڑوں کو چلایا جائے تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں گے. اللہ اکبر کبیر.
اس لیے بڑی سخت وعید ہے۔ جی، چوتھا مسئلہ ہے کہ محدث کا حدیث بیان کرتے وقت حدثنا، اخبرنا، انبأنا، اس طرح کا لفظ استعمال کرنا، کیا اس کا معنی مختلف ہے یا ایک ہی ہے؟ اصل میں آپ جانتے ہیں، اور بلکہ دوسری کلاس سے آپ یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو حدیث ہے اس کے متعلق دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے تحمل، تحمل حدیث اس کو کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے ادا، جس کو ادائے حدیث کہا جاتا ہے۔ تحمل کا مطلب ہوتا ہے آپ نے استاد سے حدیث سیکھی ہے، لی ہے، اور ادا کا مطلب ہوتا ہے آپ اس حدیث کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ تو ان دونوں کے جو انداز ہیں وہ محدثین نے ذکر کیے ہیں۔ تو بسا اوقات آپ حدیث بیان کرتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں فلاں استاد نے مجھے حدیث بیان کی، جس طرح میں نے اپنے والد صاحب سے حدیث مبارکہ پڑھی ہے تو میں کہتا ہوں حدثنا یا حدثنی خالد بن بشیر المرجالوی، یا کسی اپنے اور استاد کا نام لیتا ہوں تو حدثنی کا یا حدثنا کا لفظ جو بولا، اسی طرح کبھی میں کہوں کہ انبأنی، انبأنی خالد بن بشیر، یا اسی طرح کہوں کہ اخبرنا یا اخبرنی خالد بن بشیر، تو محدثین کے ہاں ان سب میں فرق ہے۔ آپ یہ باتیں پڑھ رہے ہیں، مصطلح کی جو کتب ہے اس میں آپ یہ ساری باتیں پڑھ رہے ہیں، حدثنا کب ہوتا ہے، انبأنا کب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ استاد سے آدمی اکیلا اگر الفاظ سنے تو وہ حدثنی کہتا ہے، اور اگر اس نے سب لوگوں کے ساتھ مل کر الفاظ سنے ہیں استاد صاحب سے تو وہ کہتا ہے حدثنا، ہمیں استاد صاحب نے بیان کیا۔ اور اسی طرح کوئی آدمی خود شیخ کے سامنے پڑھے تو وہ اخبرنی کہتا ہے، اور اگر دوسرے بھی ساتھ شامل ہوں قرات میں تو پھر اخبرنا کہتا ہے۔ اسی طرح جو انبأنا ہے یہ بھی اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب استاد نے بالمشافہ اجازت دی ہو، اسی طرح بعض دیگر سیغے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو محدثین جو یعنی مصطلح والے اہل علم ہیں وہ اس میں فرق کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا فرق کرتے ہیں، یہ ابھی جو میں نے آپ سے ذکر کیا۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدثنا بول لو، اخبرنا بول لو، انبأنا بول لو، یا اس کے ساتھ دیگر جو الفاظ ہیں یعنی سیاغ ادا جنہیں کہا جاتا ہے تو ان میں سے آپ کوئی بھی بول لیں تو اس میں کوئی فرق نہیں، یہ ساری ایک ہی چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے متعلق بھی اصل میں علماء کے ہاں غالباً تین آرا جو ہیں، تین آرا تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بات تو یہ ہے حدثنا اور اخبرنا کے حوالے سے کہ قرآن پاک میں اور اسی طرح احادیث میں جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے تو الفاظ میں اختلاف ہوتا ہے، کہیں حدثنا کا لفظ ہوتا ہے، کہیں اخبرنا کا، کہیں کون سا لفظ، کہیں کون سا لفظ۔ تو امام صاحب نے وہاں سے ذکر کیا ہے کہ یہ ایک ہی ہے۔ اس کے متعلق ہم پہلے امام صاحب کا کلام پڑھتے ہیں، پھر مزید اللہ رب العزت نے جو ذہن میں بات ڈالی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ امام صاحب فرماتے ہیں وقال لنا الحمیدی، اور ہم سے حمیدی نے کہا، یہ امام صاحب کے استاد ہے نا، كان عند ابن عيينة حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت واحدا۔ سفیان ابن عیینہ جو ہیں ان کے ہاں کوئی حدثنا کا لفظ بول لے، اخبرنا کا لفظ بول لے، انبانا کا لفظ بول لے، یا سمعت کا لفظ بول لے، تو یہ سارے ایک ہی تھے۔ وقال وقال ابن مسعود، اور عبداللہ ابن مسعود نے کہا حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں عبداللہ بن مسعود نے حدثنا کا لفظ استعمال کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ الصادق، اور آپ سچے ہیں، المصدوق، آپ سے سچ کہا گیا ہے۔ تو گویا ابن مسعود نے جب حدیث بیان کی نبی علیہ السلام سے تو کیا کہا کہ آپ نے ہمیں حدیث بیان کی، تو لفظ کیا بولا، حدثنا کا بولا۔
शकीक अब्दुल्ला से बयान करते हैं कि मैंने नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कलिमतन एक बात। तो समिअतु का लफ्ज यहाँ पे बयान किया। और हुदैफा कहते हैं हद्दथना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसैन, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो हदीसें बयान की, हद्दथना का लफ्ज बोला। अबुल आलिया बयान करते हैं अन इब्न अब्बास अन नबी, जी अब्बास यानी इब्न अब्बास अन नबी, अन के साथ बयान कर रहे हैं। फीमा उसमें यरवी अन रब्बी ही, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से बयान कर रहे हैं, यहाँ सीगा अन का लफ्ज है, अन, जी। तो अन का लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह अनस कहते हैं अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरवीही अन रब्बिही अज़्ज़ वजल, वही आन वाली बात। अबू हुरैरा ने कहा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरवीही अन रब्बिकुम अज़्ज़ वजल। तो अब इसमें आप देखें सारे लफ्ज ही आ गए। तो असल तो दीन का इल्म है ना, जो सीखा है और आगे बयान करना है, तो वो किसी भी लफ्ज के साथ आप बयान कर सकते हैं। हदीस मुबारक भी हम पढ़ते हैं। इमाम फरमाते हैं, मैं हदीस बयान की कुतैबा ने, और उन्होंने कहा मैं हदीस बयान की इस्माइल बिन जाफर ने, वो अब्दुल्ला बिन दीनार से बयान करते हैं, वो अब्दुल्ला बिन उमर से। उन्होंने कहा रसूल, जी हम हदीस मुबारक पढ़ रहे थे। इन्न मिन शजर शजरा, दरख्तों में से एक दरख्त है, आपने फरमाया ला यस्कुतु वरकुहा, उसके पत्ते नहीं गिरते। व इन्नहा मसलुल मुस्लिम, और वो मुसलमान की मिसाल है। फहद्दिसूनी माही, तो मुझे बयान करो कि वो कौन सा है। फवक़अ अन्नासु फी शजरिल बवादी, तो लोग सहरा के दरख्तों में जा पहुंचे। काल अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा ने कहा ववक़अ फी नफ्सी, और मेरे दिल में ख्याल आया अन्नहा नखला, कि वो खजूर का दरख्त है। फस्तहयैतु, तो मैंने हया की, मुझे हया आ गई। तुम क़ालू, फिर सहाबा किराम ने कहा, लोगों ने कहा हद्दिसना, हमें बयान कीजिए, मा हिया, वो कौन सा है या रसूल अल्लाह। तो आपने फरमाया ही नखला, वो खजूर का दरख्त है। तो यहां भी आप देखें इमाम साहब ने जो बाब कायम किया है, बाब ये था कि ये सारे जो अल्फाज हैं, हद्दसना हो, अखबरना हो, अंबाना हो, समिअतु हो, या अन के जरिए हदीस बयान की जाए, ये सारे एक हैं। कुरान में है ना यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, इसी तरह ला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। तो एक ही चीजें हैं, ये सारे लफ्ज कुरान में भी अहादीस में भी इस्तेमाल हुए हैं। अब यहाँ हदीस में तो सिर्फ हद्दसना का लफ्ज है, बकिया जो अल्फाज हैं अखबरना अंबाना वगैरह, उसका इजहार कैसे हो रहा है। तो असल में इमाम साहब जेन तेज करना चाहते हैं यहाँ से कि ये हदीस मुबारक तफसील से दीगर मकामात पर भी जो आई है वो सब के अतराफ देखें। ये देखें ना कितने अतराफ यहाँ इन्होंने भी लिखे हुए हैं। ये सही बुखारी के अंदर मौजूद ये हदीस के नंबर है। तो इन सब नंबरों को देखें तो आपको मालूम होगा कि जो अब्दुल्लाह इब्न दीनार की रिवायत है उसमें है हद्दिथूनी मा ही। इसी तरह किताब तफसीर में जो नाफे की रिवायत है उसमें अल्फाज है अखबिरूनी। इसी तरह जो इस्माइली के यहाँ रिवायत है उसके यहाँ अम्बिऊनी का लफज है। तो इसमें ये सारी चीजें आ गई। तो इसलिए इमाम साहब जिक्र ये कर रहे हैं कि देखो हदीस एक ही है, वाकई एक बार ये पेश आया है। तो हदीस के अल्फाज कहीं हद्दसना का लफज है, कहीं अखबरना का है, कहीं अम्बाना का है। तो इसके मुतालिक जितने अल्फाज थे वो सारे के सारे बयान कर दिए गए हैं। ये तो था इस हदीस मुबारक की बाब के साथ मुनासबत। और जो मसला था वो भी साबित हो गया कि हदीस बयान करते वक्त हद्दसना का लफज, अखबरना का, और इस तरह के जितने अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। असल में ये ऐसा कहा क्यों था। ये जो शाम के बाज मुहद्दिस थे ना, वो शाम के जो मुहद्दिस है मैं जिक्र कर रहा था, वो समा को मानते थे, लेकिन जो किराआ है इसको नहीं मानते थे। बस औकात हदीस में आपने पढ़ा, जिस तरह सुनन नसाई में कसरत के साथ आप पढ़ के किराअतन अलैहि व अना अस्मा, तो इस तरह की रिवायात उनके यहाँ काबिल कबूल नहीं थी।
इसलिए इमाम साहब ने ये बाब कायम किया है कि हदथना अखबरना ये सारी चीजें क्या हैं, एक ही हैं। फिर जहां जो हदीस मुबारक जिक्र हुई है, असल में आगे जो बाबुल फहमी फिल इल्म है, वहां हम इंशाल्लाह ये हदीस पढ़ेंगे। तो उसमें इस बात का तज़किरा है कि इब्ने उमर रदी अल्लाह अनुमा ने कहा, हम नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जुम्मार खा रहे थे। तो जुम्मार जो है ना, ये मैं इसकी तलाश करता हूँ, अगर कोई तस्वीर मिल जाती है तो आपको दिखाता भी हूँ। तो जुम्मार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा रहे थे। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल किया था। अल्लाह अकबर कबीरा। जी, ये मैं कोशिश करता हूँ, आप दीदार भी कर लें। ये इस वक्त आपके सामने जुम्मार है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये आपको नजर आ रहा है। ये जो खजूर का दरख्त होता है, खजूर के दरख्त का दरमियान का ये जो गूदा है ना, चर्बी की तरह का, इसको जुम्मार कहा जाता है। ये सेहत के लिए, खुसूसन जो मर्द हजरात हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यानी अच्छी गज़ा है। तो ये खाई जाती है। अ, इसकी जदीद सूरतें भी आप देखें, बड़े अच्छे अंदाज के साथ जो है ना, इसको काट के इसको तैयार किया हुआ है और ये बाकायदा खाया जाता है, एक अच्छी चीज़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खा रहे थे। यहाँ से ना शारी ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि जब आप कोई पहेली वगैरह या इसी तरह कोई ऐसा सवाल किसी से करना चाहें, तो उसके पीछे कोई ना कोई थोड़ा सा इशारा होना चाहिए, थोड़ा इशारा होना चाहिए। ऐसे ही ऐसा सवाल नहीं कर देना चाहिए कि जिसके मुतालिक किसी तरह का पहले कोई इशारा भी ना हो और लोगों को जो है वो मुश्किल में डाल दिया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इशारा था, इससे अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हुमा ये समझ गए कि ये खजूर का दरख्त था। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाबत दी है ना, कि व इन्नहा मसलुल मुस्लिम, और फिर ये भी फरमाया कि ला यसकुतु वरकुहा, उसके पत्ते नहीं झड़ते। इसके मुतालिक एक बात समझें कि मुशाबत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि इसका कोई पत्ता नहीं गिरता, इसी तरह एक मुस्नद अल हारिस की रिवायत है, 1067 नंबर, उसमें ये अल्फाज हैं कि जिस तरह खजूर का पत्ता नहीं गिरता, इसी तरह मोमिन जो दुआ करता है उसकी दुआ बेकार नहीं होती। तो ये एक वजह शिबा है इस दरख्त की मोमिन के साथ। और दूसरी वजह किताबुल अतईबा में आगे सही बुखारी में ही आएगी, उसमें अल्फाज हैं, इन्न मिन शजरी लमा बरकतहु का बरकतिल मुस्लिम, कि एक दरख्त ऐसा है जिसकी बरकत मुसलमान की बरकत जैसी है। तो आप देखें, ये जो खजूर का दरख्त है, ये बरकत और फायदे के एतबार से ये हर हर हालत में ही एक है। इसके पत्ते आप देखें, इसकी चटाइयां बन जाती हैं, और इसकी जो गुठलियां हैं वो भी, जो चौपाएं हैं उनकी खुराक के तौर पे काम आती है। बल्कि आजकल तो लोग इस गुठली को पीस कर इसका पाउडर और एक माजून सी तैयार करके जो पेट की बीमारियों के लिए भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गोया इसका जो भी है, खजूर का शुरू से लेकर आखिर तक, अब एक ही जो जुम्मार है, ये भी फायदे वाली चीज है। और ये खजूर तो नहीं है, बल्कि खजूर के दरख्त का एक हिस्सा है जो इस्तेमाल हो रहा है। तो गोया खजूर का दरख्त, इसकी कोई भी हालत हो जाए, हर वक्त इससे फायदा उठाया जाता है। यही मामला मोमिन का है कि मोमिन को भी हर मामले में लोगों के लिए नफा मंद रहना चाहिए, कि लोग उससे फायदे उठाते रहें। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ना, खैरुन नास मन अनफअुन नास कमा काल, बेहतरीन वो आदमी है जो लोगों के लिए ज्यादा नफा बख्श हो, कि लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, हर तरह का फायदा। ये जो वजह है जो अहादीस के अंदर आ गई है, वजह शिबा के हवाले से। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ने यहाँ जिक्र किया है फतहुल बारी में कि बाद लोगों ने अजीब किस्म की तशबीह हाथ का सहारा लिया है। मिसाल के तौर पे खजूर का जो सर है वो काट दिया जो तो वो मर जाती है, इसी तरह इंसान मोमिन भी मर जाता है। इसी तरह जो है ना वो नर के साथ हामिला होती है, यहाँ भी मामला यही है। इसी तरह आशिक होती है, और ये इश्क जो है वो इनके अंदर भी पाया जाता है। इसी तरह जो इसका गाबा होता है,
اس سے جس طرح مرد کا جو منی ہے پانی ہے اس طرح کی مہک ہوتی ہے اس وقت. تو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا یہ ساری باتیں غلط ہیں کمزور ہیں اس کی کوئی اصل نہیں. کوئی اس طرح کی بات کرنی بھی نہیں چاہیے خواہ مخواہ. کیونکہ اب دیکھیں نا یہ ساری جو چیزیں لوگوں نے بیان کی ہیں تو یہ ایک مسلمان کی مثال تو نہ ہوئی. یہ تو سارے انسان اس میں برابر ہو گئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ. یہ مسلمان کی مثال ہے. مسلمان کی طرح ہے وہ درخت. تو مسلمان کا لفظ آپ نے بولا انسان کا لفظ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا ہے. اس طرح تو سارے انسان اس میں شریک ہو جائیں گے. اور پھر خواہ مخواہ ایسی وجوہات بیان نہیں کرنی چاہیے جو دین کے اندر بہرحال نہیں ہے. اس کے متعلق نا شارحین نے بہت زیادہ یعنی اس پر کلام کیا ہے. میں اسی پر ہی اکتفا کرتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود بھی آپ سمجھ چکے ہیں اور حدیث کے متعلق جو اہم بات تھی وہ بھی آپ جان چکے کہ پہیلی جب آدمی کرتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی پیچھے اشارہ ہونا چاہیے. تو ایک روایت آپ ابو داود وغیرہ میں غلوطات کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلوطات وغیرہ سے منع کیا ہے. تو یاد رکھیے اصلاً تو وہ روایت جو غلوطات والی ہے وہ روایت ہی صحیح نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر آپ اس کو کر بھی لیں تو اس میں ہوتا ہے کہ زیادہ مشکل مسائل میں آدمی کو ڈال دینا جبکہ پہیلی میں ایسا نہیں ہوتا. اس میں آپ دیکھیں لوگوں کے لیے مشکل بنی بھی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا تھا. تو یہی ہونا چاہیے کہ آپ اگر کسی کو سوال کرتے ہیں تو پھر آپ بعد میں اس کا آپ کو جواب بھی دے دینا چاہیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہاں سے ایک اظہار ہے فضل کا فضیلت کا کہ اللہ رب العزت نے ان کو سمجھ ادا کی. دیکھیں اب یہ چھوٹے بچے تھے عمر میں بہت کم تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ان میں ڈال دی. لیکن بزرگوں کا حیا یہ بھی دیکھیں کس قدر مانے تھا کہ وہ بیان نہیں کر سکے. تو اب عمر رضی اللہ نے کہا اگر تو کہہ دیتا تو میرا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو جاتا. اللہ اکبر کبیرہ. پانچواں مسئلہ امام صاحب نے یہاں ذکر کیا ہے باب طرح الامام المسألة على اصحابه ليختبر ما عنده من العلم. امام کا اپنے شاگردوں سے سوال کرنا. طرح امام امام کا ڈالنا المسألة سوال على اصحابی اپنے شاگردوں پر لیختبر تاکہ وہ جانچے امتحان لے ما عندهم من العلم کہ ان کے پاس کتنا علم ہے. ان کے علم کا جائزہ لے. تو علم کا جائزہ لیا جا سکتا ہے. بچوں سے بات پوچھی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ اصل میں اندازہ ہو جاتا ہے استاد کو طلبہ کی علمی سطح کا. تو اس سطح کے مطابق پھر ان بچوں کو استاد مخاطب کرے. اسی طرح سوال جواب کا جو انداز ہے اس کے ساتھ علم مزید پختہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر استاد سوال کرتا رہے نا تو طلبہ مزید ہوشیار رہتے ہیں ہر وقت کہ کہیں نہ کہیں والد نے استاد نے سوال کر لینا ہے تو ہمیں چکنے رہنا ہے. تو کئی مقاصد ہوتے ہیں اس میں. امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی خالد ابن مخلد نے. انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی سلیمان نے. انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن دینار نے. وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي انها النخلة ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. اب یہ حدیث وہی ہے جو اب نے پچھلے باب میں پڑھی ہے. تو امام صاحب رحمہ اللہ نے دیکھیں اسی حدیث مبارکہ کو ایک نئے مسئلے کے اظہار کے لیے یہاں پہ ذکر کیا ہے. تو لیکن امام صاحب جب حدیث کو دوبارہ لے کر آتے ہیں نا اس میں کوئی نہ کوئی اضافی فوائد ہوتے ہیں. تو پیچھے آپ دیکھیں قتیبہ کی سند ہے اور یہاں خالد بن مخلد کی سند ہے. تو گویا سند مختلف ہوگی جس کی ایک وجہ کیا ہے روایت کی تقویت کہ مختلف علماء نے مختلف ائمہ کرام نے اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے. تو یہاں کتاب العلم کے ساتھ اس ایک نئے مسئلے کا جو ہے وہ تعلق ہے. کتاب العلم کے ساتھ اس کا ایک گہرا تعلق ہے کہ امام صاحب نے یہاں ذکر کیا ہے کہ علم کا ایک درجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان امتحان والی صورت اختیار کرے تاکہ علم کی جو گہرائی ہے مضبوطی ہے یہ لوگوں کے اندر پیدا ہو. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. جی آگے ہے چھٹا مسئلہ باب ما جاء فی العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما القراءة والعرض على المحدث. بعض نسخوں میں ایسے ہی ہے جس طرح ہمارے اس نسخے میں ہے اور کچھ میں یہ باب ما جاء فی العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما یہ الگ باب ہے جس کے تحت کوئی حدیث نہیں بیان کی گئی. اور آگے جو ہے نا القراءة والعرض على المحدث یہ مستقل الگ سے ایک باب کی حیثیت اس کو دی گئی ہے. بہرحال
علم کے بارے جو باب یہاں پہ ذکر کیا گیا، اور اس میں وقر ربی زدنی علما، یہ ہم شروع میں پڑھ بھی آئے ہیں وقر ربی زدنی علما کے حوالے سے. تو القراءۃ والعرض علی المحدث، امام بخاری رحمہ اللہ یہاں سے وہی جو شامی علماء محدثین ہیں ان کے قول کی نفی کرنا چاہتے ہیں، اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ قراءت اور عرض یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. قراءت اور عرض یہ ہوتی کیا ہے؟ قراءت ہوتا ہے کہ شاگرد کا پڑھنا، طالب علم حدیث پڑھتا ہے اور استاد سنتا ہے، اس کو طریقہ قراءت کہا جاتا ہے. طریقہ عرض کیا ہوتا ہے؟ کہ طالب علم کے پاس استاد کی کوئی پہلے سے کتاب موجود ہوتی ہے، اور وہ اپنے استاد کو سنا کر اس سے اجازت لینا چاہتا ہے. اسی طرح اس میں ایک اور بات بھی جس طرح ذہن میں آ رہی ہے عرض کے حوالے سے، وہ یہ بھی ہے کہ شاگرد خود چیز لکھتا ہے اور پھر استاد کے سامنے پیش کرتا ہے کہ استاد اس میں اصلاح وغیرہ کر دے. اس کے متعلق پہلے امام صاحب کے جو اقوال ہیں یہاں پہ وہ پڑھتے ہیں. ورأى الحسن والثوری ومالك القراءة جائزة. حسن، ثوری اور مالک، ان کی رائے کیا ہے؟ القراءة جائزہ، کہ قراءت جائز ہے. انہوں نے قراءت کو جائز سمجھا ہے کہ شاگرد پڑھے اور استاد سنے. اصل میں نا شامی محدث یہ کہتے تھے کہ استاد جب پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت غلطی کا امکان کم ہوتا ہے، لیکن طالب علم پڑھ رہا ہوتا ہے تو استاد بسا اوقات توجہ ہوتی بھی ہے، کبھی زیادہ نہیں بھی ہوتی، تو غلطی ہو سکتی ہے. اس لیے وہ اس طریقے کو معتبر نہیں جانتے تھے. امام صاحب نے رد کیا ایسا نہیں، بلکہ استاد جب سن رہا ہوتا ہے تو وہ پوری توجہ کے ساتھ سن رہا ہوتا ہے، اور استاد کو سننا بھی چاہیے اور اصلاح کرنی چاہیے ساتھ. تو قرات کا طریقہ جائز ہے کہ شاگرد پڑھے اور استاد سنتا جائے. واحتج بعضهم في القراءة، اور بعض نے قراءت میں دلیل جو ہے نا وہ لی ہے. یہ بعض سے مراد جس طرح کے حافظ صاحب نے فتح الباری میں بیہقی کی کتاب المعرفہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہاں سے مراد ابو سعید حداد ہیں. تو انہوں نے دلیل لی ہے فی القراءة قراءت میں علی العالم، عالم پر، بحدیث زمام ابن ثعلبہ، زمام بن ثعلبہ کی حدیث سے. تو قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ان تصلی صلوات، کہ آپ نمازیں پڑھیں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں. قال فهذه قراءة على النبی، تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قراءت تھی. دیکھیں زمام نے، آگے حدیث آئے گی، زمام نے خود بات کو پیش کیا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرات خود کی ہے. اللہ امرک ان تصلی الصلوات، ان تصلی الصلوات. نبی علیہ السلام نے صرف تصدیق ہی کیا، نام ہی کہا. آپ نے تو نہیں کہا کہ نعم اللہ امرنی ان نصلی الصلوات، آپ نے تو یہ بات نہیں ارشاد فرمائی. آپ پر قرات کی گئی، آپ نے اس کو قبول کیا، تو یہ قرات کے جواز کی دلیل ہے. اسی طرح اخبر زمام قومه بذلك فاجازوه، زمام نے واپس جا کر اپنی قوم کو اس کے متعلق خبر دی، بتایا. تو جب انہوں نے اپنی قوم کو بتایا تو فاجازو، انہوں نے اس کو قبول بھی کیا، تو یہ مقبول ہے چیز. واحتج مالک بالسکی یقرأ علی القوم فیقولون اشہدنا فلان، اور امام مالک رحمہ اللہ نے دلیل پکڑی ہے بالسک کی. سک جو ہے نا یہ دستاویزات جو اسٹام ہوتے ہیں، ان چیزوں کو ان چیزوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے. یہ ساک اصل میں فارسی کا لفظ ہے جو معرب ہے، عربی زبان میں اس کو لے آیا گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان کے قواعد ہیں کسی اور زبان کے لفظ کو عربی زبان میں منتقل کرنے کے، تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہونی چاہیے جس سے وہ لفظ عربی لگے. آپ دیکھیں یہ با حرف جر ہے جو کہ عربی زبان میں ہوتی ہے، اور اسم پر یہ داخل ہوتی ہے، اور پھر السک کے اوپر الف لام بھی لگا دیا. جی، پھر اسی طرح اس کی جمع قیاسی وہ بھی موجود ہے، سکاکن اور سکوکن، تو اس لیے یہ اب لفظ معرب ہے. تو مراد کیا ہے؟ وہی جو میں ذکر کر رہا تھا کہ ایسی تحریر جو کسی کے اقرار پر مشتمل ہو، تو اس سے امام صاحب نے دلیل پکڑی ہے یقرأ علی القوم، قوم پر پڑھا جاتا ہے. فیقولون، تو وہ کہتے ہیں اشہدنا فلان، فلان نے ہمیں گواہ بنایا. وَيُقْرَأُ ذَلِكَ قِرَاءَةً عَلَيْهِمْ، حالانکہ
وہ ان کے سامنے صرف پڑھی گئی ہے. و یقرأ علی المقری، اور پڑھانے والے کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے. فیقول القاری، تو قاری کیا کہتا ہے پڑھنے والا، اقرأنی فلاں، فلاں نے مجھے پڑھایا. بھائی سادہ سی بات ہے، ابھی یہ میں پڑھ رہا ہوں نا سارے الفاظ، جی آپ سب طلبہ طالبات مجھ سے سن رہے ہیں، تو آپ نے کل کلا کیا کہنا ہے، یا لوگوں کو آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں استاد عثمان جو ہے وہ صحیح بخاری پڑھاتا ہے. ہم؟ تو ہاں چلیں، یہ تو عفون، یہ یہی درجہ ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس سے پڑھی ہے. تو ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے استاد عثمان سے صحیح بخاری پڑھی ہے. تو پڑھی آپ نے جب ہے تو وہ میرے سامنے تو نہیں پڑھی نا، بلکہ میں پڑھ رہا تھا، آپ نے سنی ہے. تو امام صاحب اصل بتانا ہی چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جائز ہیں. کہ اب دیکھیں، جو بچہ ہوتا ہے حفظ کرتا ہے، وہ جب پارا سناتا ہے قاری صاحب کو تو خود سناتا ہے نا، قاری صاحب تو نہیں اس کو سناتے پارا. لیکن وہ بچہ کہتا کیا ہے کہ قاری صاحب نے مجھے قرآن حفظ کروایا ہے، قاری صاحب نے مجھے پارا پڑھایا ہے، یہ قاری صاحب نے مجھے سبق پڑھایا ہے. اسی طرح وہ بات کہتا ہے نا، اقرانی فلان. آگے امام صاحب اپنے سلسلہ سند سے بیان کرتے ہیں، حسن سے انہوں نے کہا، لا بأس بالقراءة علی العالم، عالم پر قراءت کرنے میں کوئی حرج نہیں. عالم کے سامنے آدمی قراءت کرے، اس میں کوئی حرج نہیں. ایک اور سلسلے کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے. سفیان کہتے ہیں، اذا قرئ علی المحدث فلا بأس ان تقول حدثنی، جب محدث پر، استاد پر کوئی چیز پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ استاد نے مجھے حدیث بیان کی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح ابو عاصم سے کہتے ہیں میں نے سنا، وہ مالک سے بیان، وہ سفیان، انہوں نے کہا القراءۃ علی العالم وقراءته سوا، عالم پر پڑھنا یا عالم کا پڑھنا یہ دونوں برابر ہے. تو وہی بات جو یہاں بار بار اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ امام خود پڑھائے حدیث تو بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی طالب علم حدیث پڑھے اور استاد سنے یہ بھی ٹھیک ہے. مقصد ابلاغ ہے نا، اور وہ حاصل ہو رہا ہے. تو جی، یہاں اب ایک مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بہتر کیا ہے. استاد جب حدیث پڑھانے آتا ہے، استاد کا خود ساری حدیث پڑھ کر طلبا کو سنانا یہ درست ہے، یا شاگرد کا پڑھنا اور استاد کا سننا یہ بہتر ہے. اس کے متعلق ایک قول تو یہ ہے کہ استاد کے سامنے قرات کرنا جو ہے نا یہ شیخ کی اپنی قرات سے زیادہ درست ہے. یعنی کسی کا قرات کرنا اور استاد کا سننا یہ زیادہ بہتر درجہ ہے. یہ امام ابو حنیفہ، ابن ابی ذئب اور بعض دیگر کی رائے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دوسرا قول جو ہے نا اس کے الٹ ہے کہ نہیں، استاذ کا پڑھنا یہ زیادہ راجح ہے بنسبت یہ کہ کوئی طالب علم پڑھے اور استاد سنے. یہ جو مشرق میں رہنے والے علماء ہیں، اہل شرق، یہ ان کی رائے ہے. تیسرا قول جو ہے وہ کیا ہے کہ دونوں ہی برابر ہیں، استاد پڑھے یا استاد سنے، یہ دونوں ہی طریقے برابر ہیں، ان میں کوئی برتری نہیں ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ جو علماء مدینہ ہیں ان سب کی رائے ہے، اور یہی بات درست ہے. ظاہر ہے استاد جب پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس میں چونکہ وہ استاد ہے اور الفاظ کا اور ادھر ادھر ساری چیزوں کا وہ خیال کر کے ہی پڑھا رہا ہے نا ایک ذمہ داری کے ساتھ. اور اسی طرح جب استاد سن رہا ہے، شاگرد پڑھ رہا ہے، چلے شاگرد سے غلطی ہو جائے، کیا استاد سن نہیں رہا، وہ اصلاح کر دیتا ہے ساتھ ہی. حتیٰ کہ آپ پڑھتے ہیں اور خود صحیح مسلم میں خصوصاً آپ ان چیزوں کو جان آئے. جی، اگر کسی نے کوئی لفظ تبدیل بھی کیا تو صحابہ کرام نے خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرما دی کہ یہاں لفظ یہ نہیں، یہ پڑھو. اور یہاں ایک سبق بھی ہے اساتذہ کے لیے بھی کہ انہیں لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے جب ان کے سامنے حدیث قرآن اس طرح کی کوئی بات پڑھی جا رہی ہو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بعض لوگ ہنس پڑھتے ہیں، کسی بچے کی عبارت غلط ہوگی یا کوئی الفاظ صحیح نہ نکلا، ہنس پڑھتے ہیں آگے سے اور اصلاح کیے بغیر آگے چلے جاتے ہیں، یہ بات درست نہیں. اسی طرح بعض لوگ انہیں دین کی اتنی زیادہ سد بدھ نہیں ہوتی، کوئی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی عربی کا لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں، غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اور استاد بھی ساتھ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اور اصلاح کوئی بھی نہیں کرتی. یہ غلط طریقے ہیں. جب آپ نے، یا اسی طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اذان صحیح نہیں کہنی آتی، وہ لفظ غلط بول رہے ہیں تو آپ سن کے ہنس رہے ہیں آگے سے، نہیں، کوشش کر کے اصلاح کریں فوری طور پر.
یہ اصلاح آپ کرتے رہیں گے، بچپن سے بچے کی تربیت کرتے رہیں گے انشاءاللہ، بہت اس میں خیر آپ محسوس کریں گے۔ امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن یوسف نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی لئیس نے، وہ سعید سے بیان کرتے ہیں جو کہ مقبوری ہیں، وہ شریک بن عبداللہ بن ابو نمر سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں بینما نحن جلوس، اس دوران کے ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فی المسجد، مسجد میں، دخل رجل علی جمل، ایک آدمی داخل ہوا، علی جمل، اونٹ پر، فاناخہ، تو اس نے اسے بٹھایا، فی المسجد، مسجد میں، ثم عقلہ، پھر اس نے اس کو باندھ دیا، اس کا گھٹنا باندھ دیا، ثم قال لهم، پھر اس نے صحابہ کرام سے پوچھا، ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم متکئ بین ظہرانیہم، لوگوں کے درمیان ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو فقلنا، ہم نے کہا، هذا الرجل الابیض، یہ سفید رنگ کے آدمی، المتقی، جنہوں نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، یہ ہیں۔ تو آدمی کہنے لگا، ابن عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں قد اجبتک، ہاں بات کہو، میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انی سائلو کا، میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں، اسأل فمشدد علیکہ، تو آپ پر سختی کرنے والا ہوں، سختی کر کے میں نے سوال پوچھنے، میں سختی کروں گا علیکہ، آپ پر، فی المسئلہ، سوال کرنے میں، فلا تجد علی فی نفسک، تو اپنے دل میں مجھ پر ناراض نہ ہونا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سل عما بدا لک، پوچھو، عما اس بارے میں، بدا جو واضح ہو، ظاہر ہو، لک تیرے لیے، جو سامنے ہے پوچھو۔ فقال، اس نے کہا، اسألک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بربک، آپ کے رب کی قسم دے کر، ورب من قبلک، اور آپ سے پہلے جو لوگ تھے ان کے رب کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ ارسلک الی الناس کلہم، کیا اللہ نے آپ کو سارے لوگوں کی طرف بھیجا ہے؟ فقال اللہم نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ہاں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ گواہ ہے۔ اس نے کہا، انشدو کا باللہ، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، پوچھتا ہوں، اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا، ان نصلی صلوات الخمس، کہ ہم پانچ نمازیں پڑھیں، فی الیوم واللیلہ، دن اور رات میں؟ قال اللہم نعم۔ قال انشدک باللہ، اللہ امرک ان نصوم هذا الشهر من السنہ، کہ سال سے ہم اس مہینے کے روزے رکھیں، مراد رمضان کے؟ آپ نے فرمایا اللہم نعم۔ قال انشدک باللہ، اللہ امرک ان تاخذ الصدقہ، کہ آپ زکات لیں، من اغنیائنا، ہمارے غنیوں سے، فتقسمها، تو آپ اس کو تقسیم کریں، علی فقرائنا، ہمارے فقیر لوگوں پر؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نعم۔ فقال الرجل آمنت بما جئت به، میں ایمان لایا اس پر جو آپ لے کر آئے، وانا رسول، اور میں قاصد ہوں، من ورائی، اپنے پیچھے والوں کا، من قومی، اپنی قوم سے، وانا ضمام ابن ثعلبہ، اور میں ضمام بن ثعلبہ ہوں، اخو بنی سعد بن بکر، بنو سعد بن بکر، ان کا بھائی ہوں۔ جی، رواہ موسیٰ وعلی بن عبد الحمید عن سلیمان عن ثابت عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا، یہ ایک مطابت امام صاحب نے یہاں پہ ذکر کی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو زمام بن ثعلبہ والی تھی وہ آپ نے پڑھ لی ہے، تو اس میں الفاظ کیا ہیں، کہ جو زمام تھے، ساری باتیں خود انہوں نے پڑھی ہیں، قراءہ کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تصدیق ہی کی ہے۔ تو گویا یہ قرات کا جو طریقہ ہے، امام صاحب بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ طریقہ کیا ہے، معتبر ہے۔ یہ جو اناخ آپ نے پڑھا نا، اناخہ ہو، تو اناخہ یونیخ اناختن کا مطلب ہوتا ہے اونٹ کو بٹھانا، اور ثم عقلہ، عقلہ یعقل عقلا، اس کا مطلب ہوتا ہے باندھنا۔ یہ جو عقل ہے نا، عقل کو بھی عقل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی کو نامناسب باتوں سے باندھ کر رکھتی ہے۔ تو یہ گھٹنا جو ہے نا آگے والا، اس کو بینڈ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر رسی باندھی جاتی ہے تاکہ یہ بھاگے نہ اونٹ، جس طرح ہمارے ہاں گاڑیوں کے آپ تالے وغیرہ لگاتے ہیں۔ جی، پھر جو ہے الفاظ ہیں بین ظہران نہیں، تو یہ اصل میں بین ظہریہم تھا، تو یہ اضافہ کیا گیا ہے، جس طرح نفس ہے تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ نفسانی کہہ دیتے ہیں، اسی طرح ظہران نہیں کہہ دیا گیا، تو ظہر پشت کو کہتے ہیں، ظہرین اس کی تسنیہ ہے، دو پشتوں کے درمیان، تو مراد یہ ہے
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान में बैठे हुए थे, कोई इम्तियाज नहीं था। ये तो बात की बात है ना, सहाबा किराम ने आपसे गुजारिश करके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मसनद बना दी थी, लेकिन उसमें भी चारों अतराफ में ही सहाबा किराम आपके इर्द गिर्द बैठा हुआ करते थे। तो यहाँ से एक और बात की इजहार है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अ, आने वाला अजनबी बंदा नहीं पहचान सकता था कि आप कौन है, उसे पूछना ही पड़ता था कि आप कौन है। और बाद ऐसे मामलात भी पेश आए, जिस तरह आगे भी हम पढ़ेंगे बाबू हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर, तो अबू बकर रदी अल्लाह को ही लोग नबी समझते रहे और उनके साथ अलैक सलैक करते रहे। जब अबू बकर रदी अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी चादर के साथ साया किया, तो फिर लोगों ने समझा कि नबी तो ये है। तो आज लोग ऐसे ही कह देते हैं मैंने ख्वाब में देखा और जो है ना नबी को देखा और ये वो, ये शोबदाबाज किस्म के लोग हैं। बहरहाल इस पे हम आगे चल के जो है अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इस पे तफसील से भी बात करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना, इसका क्या सही और दुरुस्त मफहूम है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इसमें कई चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है इंशाल्लाह वाज़ेह है, हम आगे चलते हैं। बाबू मा युज़करू फिल मुनावलती, मुनावला के बारे जो जिक्र किया गया है, वह किताबी अहल इल्म बिल इल्म इलल बुल्दान, और अहले इल्म का इल्म की बातों को दूसरे शहरों की तरफ लिख कर भेजना, ये कैसा है। असल में पीछे आपने किराअत और अरद, ये दो तरीके आप पढ़ रहे हैं अभी ना। एक तरीका कौन सा है, किरात का, और एक अरद का है। तो ये पहला दर्जा हो गया, और दूसरा आपने क्या पढ़ा है, अरद का। किरात क्या है कि शागिर्द पढ़ता है, उस्ताद इस्लाह करता है। इसी तरह उस्ताद पढ़ता है और जो तालिब इल्म है वो सुनते हैं। ये दोनों तरीके तो हो गए हदीस के हवाले से। इसके साथ जो तीसरा दर्जा ना, वो है मुनावला। अल्लाह अकबर कबीरा। और चौथा तरीका क्या है, मुकातबा। तो इमाम साहब बताना ये चाहते हैं कि जिस तरह दो तरीके वो आपने पढ़ लिए थे, इसी तरह दो तरीके और भी हैं हदीस के। अल्लाह अकबर कबीरा। तो दो का हो गया, और अब उन्होंने जिक्र किया मुनावला का। मुनावला क्या होता है, शेख का अपने शागिर्द को किताब देना। और मुकातबा क्या होता है कि उस्ताद का अपने तिलमीज की तरफ हदीस लिख कर भेजना। तो ये भी बाकायदा मोतबर तरीके हैं हदीस के। तो इसमें हम पढ़ते हैं, इमाम साहब फरमाते हैं, वकाल अनस, अनस ने कहा, नसख उस्मान मसाहिफा फबअस बिहा इलल आफाकी, उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने सहीफे लिखवाए, फबअस बिहा तो उन्हें भेजा, इलल आफाक दूसरे इलाकों की तरफ। उस्मान रजी अल्लाह ने सहीफे लिखवाए थे। तो वरा अब्दुल्लाह इब्न उमर, और अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह अनुमा ने और याह्या बिन सईद और मालिक ने इसको जायज समझा है। और वहतज बाज़ अहल हिजाज, और बाज अहले हिजाज जो हैं, इससे मुराद इमाम साहब के जो उस्ताद है ना वो हुमैदी, वो है। तो उन्होंने दलील पकड़ी है मुनावला में नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, हैथु कतब अली अमीर सरियती किताबन, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौजी दस्ते के अमीर के लिए एक तहरीर लिखी थी। वक़ाल, और आपने फरमाया था, ला तक़राहु, इसे ना पढ़, हत्ता तबलुगा मकान कदा व कदा, यहाँ तक कि फुला फुला जगह पर पहुंच जाए। फलमा बलग ज़ालिकल मकान, तो जब वो वहां पर पहुंचा, फ़क़रअहु अलन नास, तो उसने लोगों पर पढ़ा, व अख़बरहुम बि अमरिन नबी, और नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बारे उन्हें बताया था। तो आप देखें, यहाँ मुनावला, इसका लफ्जी मतलब होता है पकड़ा देना। तो सूरत क्या है कि शेख तालिब इल्म को जो लिखी हुई हदीस है या किताब है वो देकर कह देता है कि मैंने ये फलां से सुनी है, तो अब ये मेरी तसनीफ है, तुम मुझसे आगे ये बयान कर सकते हो। इसी तरह जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया कि शागिर्द खुद कोई चीज़ लिखता है, लाकर उस्ताद के सामने पेश करता है, तो उस्ताद उस पर नज़रसानी करते हैं और उसको तस्दीक कर देते हैं, ये ठीक है। मुकातबा क्या है कि उस्ताद अपने हाथ से या किसी से वो हदीस लिखवाता है जिस पर एतमाद हो, और फिर तालिब इल्म की तरफ भेज देता है और उसे कहता है कि तुम इससे रिवायत कर सकते हो। अब देखे ना, ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब लिखी, एक खत लिखा था, अब उसमें क़रअहु अलन नास व ख़बरहुम बि अमरिन नबी, वो लिखी हुई हदीस थी ना उसके पास। तो नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लोगों को उन्होंने बता दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहना चाह रहे हैं, आपने ये कहा है। तो इमाम साहब ने ये जिक्र किया कि मुनावला का और मुखातबा, ये जो दोनों दर्जे हैं ये भी दुरुस्त हैं। उस्मान रदी अल्लाह अन्हु का ये जो जमअ कुरान का
جو مسئلہ ہے یہ باب جمع القرآن آگے بھی آئے گا. تو یہ واضح ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بہت سا اختلاف پیدا ہو گیا تھا، لوگ چونکہ زیادہ مسلمان ہوئے تھے. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے درخواست پیش کی تھی. حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس اصل نسخہ پڑا ہوا تھا، عثمان رضی اللہ نے وہ منگوا لیا اور اس کی نقول تیار کروا دی، اور اس کے علاوہ بقیہ جو صحیفے تھے، مصحف تھے، ان کو جلا دیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مجھے جس طرح ذہن میں آ رہا ہے کہ غزوہ بدر جو ہے یہ اس سے پہلے کا، یہ کوئی 2 ماہ قبل تقریباً، یہ رجب کے مہینے میں واقعہ پیش آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا تھا. سریہ آپ جانتے ہیں نا، ایسا لشکر جو نبی علیہ السلام خود تیار کریں، جہاد کریں، کہ اس میں خود شریک نہ ہو. خود شریک ہو جائیں تو پھر اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. تو یہ آپ نے بھیجا تھا. عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ اس کے امیر تھے، امیر لشکر تھے. یہ ہماری امی جان زینب رضی اللہ عنہا ان کے بھائی تھے. تو آپ نے انہیں کہا تھا کہ 2 دن جب سفر کر چکو اس وقت اس تحریر کو کھولنا. تو انہوں نے کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا چلتے جاؤ یہاں تک کہ نخلا پہنچ جاؤ، اور قریش کے متعلق خبریں ہمارے پاس لاؤ، اور کسی کو ہرگز مجبور نہ کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس وقت پھر انہوں نے وہ قافلہ وہاں گزرا، اس کو لوٹا بھی، اس کا مال بھی لیا. اصل میں جہاد کی اجازت اللہ رب العزت نے دے دی ہوئی تھی. بہرحال اس قصے سے استدلال امام بخاری رحمہ اللہ کا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات لکھوائی تھی وہ مناولہ کی ایک شکل تھی. تو پھر اس پر انہوں نے خود بھی عمل کیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتایا. تو یہ طریقہ بھی معتبر ہے. امام صاحب نے یہاں جو احادیث ہیں وہ 2 احادیث ذکر کی ہیں. ہمیں حدیث بیان کی امام فرماتے ہیں اسماعیل بن عبداللہ نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ابراہیم بن سعد نے، وہ صالح سے، وہ ابن شہاب سے بیان کرتے ہیں، وہ عبید اللہ بن عبداللہ سے، ابن عتبہ ابن مسعود سے، کہ عبداللہ ابن عباس نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث بکتابہ رجلا، آپ نے اپنی اپنے خط کے ساتھ یہ بھیجا، وامرہ، اس آدمی کو حکم دیا، یدفع الى عظیم البحرین، کہ اسے بحرین کا جو بڑا آدمی ہے اس طرف اس کو دے دے. فدفعہ عظیم البحرین الى کسرا، تو بحرین کے بڑے آدمی نے وہ خط کسرا کو پکڑا دیا. فلما قرأه مزقه، جب اس نے اس کو پڑھا تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. فحسبت ان ابن المسیب قال، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابن المسیب نے کہا تھا فدعا علیہم رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ زہری کہہ رہے ہیں نا، کہ ابن مسیب نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف بد دعا کی. دعا لہم کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا، دعا علیہم کا مطلب ہوتا ہے بد دعا کرنا. تو آپ نے بد دعا کی تھی یمزقو کل ممزق، کہ ان کے پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ایسا ہی ہوا تھا. کسرا آپ جانتے ہیں یہ فارس کا جو بادشاہ تھا اس کا یہ لقب تھا. تو اس نے کیا کیا تھا، غصے میں آ کر پھاڑ بھی دیا تھا، اور یمن میں اپنے عامل بازان کو خط لکھا تھا کہ 2 مضبوط آدمیوں کو اس شخص کے پاس لے کر آؤ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس شخص کے پاس جائیں اور العیاذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کا سر میرے پاس لائیں. تو بازان جو ہے وہ ایک خط کے ہمراہ 2 افراد یعنی اس نے روانہ کیے. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلغا صاحبکما ان ربی قد قتل ربہ کسرا فی هذه اللیلہ، اپنے سربراہ کو جا کر بتا دو کہ آج رات میرے رب تبارک و تعالی نے اس کے رب کسرا کو ہلاک کر دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بازان کو جب ان لوگوں نے آ کر اطلاع دی تھی تو اپنی اولاد سمیت مسلمان ہو گیا تھا. تو کسرا کا جو معاملہ تھا یہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا. اس کے بیٹے نے بادشاہت سنبھالنے کے لیے فوجی دستہ تیار کیا. پہلے اپنے بھائیوں وغیرہ کو وہ قتل کر چکا تھا تاکہ یہ بادشاہت میرے ہاتھ ہی آئے. اپنے باپ کو جب قتل کرنا چاہا، باپ کو پتہ چل گیا، تو باپ نے ایک تدبیر کی، اپنے خاص کمرے میں، خاص الماری میں ایک شیشی رکھی، اس پر لکھ دیا حق الجماع من تناول منه کذا جامع کذا، یہ مقوی معجون ہے، جو اتنی اتنی خوراک اس میں کھائے گا وہ اتنا اتنا جمع کرے گا. ظاہر ہے یہ عیاش پرست لوگ ہوتے ہیں، تو عیاشیاں انہوں نے کرنی ہوتی ہیں، اور اس میں خاص چیز کیا ہوتی ہے، زنا کرنا ہوتا ہے انہوں نے. تو اس میں پھر انہیں ضرورت ہوتی ہے مقوی معجونوں کی کہ وہ کھائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جمع کریں. تو جب وہ آیا، حکمران بن گیا، بادشاہ بن گیا، تو اپنے باپ کی جو خاص الماری تھی اس نے تانک جھانک کی، اور اس میں مقوی جمع کے حوالے سے اسے وہ شیشی ملی.
तो उसने सोचा कि मैं ये खाऊंगा और फिर खूब अयाशियां करूंगा। खाया तो वो, चूंकि उसने जहर मिला दिया था उसमें बाप ने कि चलो मुझे ये बादशाह नहीं तो खुद भी बादशाह ये इसके पास ज्यादा देर ना रहे, तो ऐसा ही हुआ, वो भी मर गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था तो वो मर गया। उसके बाद उसका जो यानी लड़का था वो भी मर गया, यानी किस तरह तो पहले ही मर गया ना, अपने बेटे के हाथों ही, और उसी के खिलाफ नबी अलैहि सलाम ने बददुआ की थी, वो मर गया। लेकिन उसका बेटा भी आगे मर गया, फिर उन्होंने इसकी बेटी आगे, बूरान थी गालबन, उसको हाकिम बना लिया। उसके मुतल्लिक आपने फरमाया था, लन युफ्लिह कौमुन वल्लौ अमरहुम उमरातन, जिन्होंने अपना मामला किसी औरत के सुपुर्द कर दिया, वो कौम फला नहीं पा सकती, कामयाब नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर कबीरा। तो दूसरी हदीस मुबारक यहाँ इमाम फरमाते हैं, मैं हदीस बयान की, मोहम्मद बिन मुकातिल अबुल हसन ने उन्होंने कहा हमें खबर दी, अब्दुल्लाह ने कहा हमें खबर दी, शोबा ने, वो कतादा से बयान करते हैं अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु से कि नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कतबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबन, आपने खत लिखा, औ अरादा अन यक्तुब, या खत लिखने का इरादा किया, फ़कील लहू, तो आपसे कहा गया, इन्नहुम ला यक़रऊन किताबन इल्ला मख्तूमा, ये लोग सिर्फ वो खत पढ़ते हैं जिस पर मोहर लगी हो, खत्म से इसे मफूल मखतूम, मखतूम हो, जिस पर मोहर लगी हो। फत्तखज़ खातमम मिन फिद्दा, तो आपने चांदी की एक अंगूठी बनवा ली, नक्शुहु मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, जिसके ऊपर नक्श था मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, नीचे मोहम्मद था, ऊपर रसूल था, ऊपर लफ्ज़ अल्लाह था। कान्नी अंजुर इला बयाज़िही, गोया कि मैं आपकी चमक की तरफ देख रहा हूँ, फी यदिही, आपके हाथ में। फ़कुल्तु लि क़तादा, तो मैंने क़तादा से, ये शोभा कहते हैं, मैंने क़तादा से कहा, मन क़ाल नक्शु मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये बात किसने कही थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह उस पर लिखा हुआ था? तो उन्होंने कहा अनस रज़ियल्लाहु ने ये बात कही थी। तो यहाँ भी आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ मुकातबा का जिक्र है। खत जो है वो किताब ही है ना, वो लिख कर आदमी भेजता है। तो ये भी हदीस का एक तरीका है। जाहिर है जिसकी तरफ किताब लिखी गई है वो आगे पढ़ के बताएगा कि कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान किया है मुझसे। तो ये बयान किसके जरिए हुआ? किताब के जरिए हुआ। तो इमाम साहब ने यहाँ पे चार चीजों का तज़किरा किया। पहली बात क्या है? उस्ताद पढ़कर सुनाए तो भी मोतबर है हदीस। और दूसरा तरीका क्या है कि शागिर्द पढ़े और उस्ताद तस्दीक कर दे, ये भी हदीस लेने का एक तरीका है। और तीसरी चीज क्या है? मुनावला। और चौथी चीज क्या है? मुकातबा। ये चार जो अकसाम है हदीस हासिल करने की, इमाम साहब ने इन चार का तज़करा किया है। इसके अलावा आप मुस्तला में और भी चीजें पढ़ आए हैं, जिस तरह के आपने पढ़ा विजादा, एलाम और वसीया। जी, विजादा आपने पढ़ा था, शेख के खत से लिखी हुई हदीस पा लेना। इसी तरह एलाम आपने पढ़ा था, मुहद्दिस का किसी को बताना कि फलां किताब या फलां भी रिवायत मेरी मरवियात से है। इसी तरह वसिया, आपने वसिया बिल किताब खुसूसन पढ़ा था, मुहद्दिस का बवक्त मौत या सफर अपनी किताबों के मुतालिक किसी शख्स के लिए वसीयत कर जाना। अब देखें, विजादा, एलाम, वसिया, इसमें इजाजत नहीं होती। जबकि हमने जो चार तरीके इमाम साहब से अभी ये सीखे हैं, इन सब में इजाजत होती है। तो जिसमें इजाजत हो वो तरीका दुरुस्त है। जिस तरह अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये एक तरीका है, और ये बाकायदा हमारी तरफ से इजाजत होती है बच्चों को पढ़ने की, और अहादीस वो पढ़ते हैं और आगे बयान कर सकते हैं कि हमने फलां उस्ताद से ये हदीस मुबारक पढ़ी है। तो लेकिन एक तरीका होता है उसमें इजाजत नहीं होती। तो ये विजादा, एलाम, वसिया बिल किताब वगैरह, इसमें इजाजत नहीं होता, इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के यहाँ इनकी कोई बहुत ज्यादा कदर और मंजिलत भी नहीं है। बाबू मन कादा, जो बैठा, हैथु यंतही बिहिल मजलिस, जहां तक मजलिस खत्म होती हो। वमन रआ फुरजतन फिल हल्का, और जिसने खाली जगह देखी हल्के में, फजला सफीहा, तो उसमें आकर बैठ गया। ये जो अभी आपने बाप पढ़ा है, इससे पहले वो जो थी ना, कानी अमदुलिल्लाह बयाजी, बयाजी फी यदिही, इससे मुराद अंगूठी की चमक नहीं बल्कि हाथ में चमक है। आप देखें ना, बस औकात आप अंगूठी पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, तो जब उतारते हैं तो वहां सफेदी का निशान होता है, ये वो सफेदी का निशान है। अच्छा, ये यहाँ एक नया मसला है, आठवां मसला जो किताबुल इल्म के हवाले से पेश किया जा रहा है कि दो चीजें हैं ना, आप आते हैं मजलिस के अंदर, आप अंदर घुसकर आकर बैठेंगे या पीछे जहां आपको जगह मिलेगी वहीं आप बैठेंगे। तो बाज लोगों ने फर्क किया है खुतबा जुमा का और आम दरस व दुरूस का, कि खुतबा जुमा में चूंकि हदीस आती है कि गर्दन फलांग कर नहीं आना चाहिए, जो आया था आपने फरमाया था इजलिस फ़क़द आज़ई था, बैठ जा, तूने लोगों को तकलीफ दी है। और तखत्ती रिकाब से आपने मना किया कि लोगों की गर्दनें फलांग कर आगे ना हो। तो इसके मुतालिक जो असल बात है ना, मैं समझा वो ये है कि असल एतबार तकलीफ का है। अगर तो
مجلس کے اندر جگہ موجود ہے اور آپ آسانی سے آ سکتے ہیں، آتے ہوئے لوگ آپ سے تکلیف محسوس نہیں کریں گے، پھر تو آپ کو آگے آ جانا چاہیے اور جگہ سمیٹ لینی چاہیے۔ لیکن اگر آگے کچھ جگہ ہے لیکن لوگوں کو تکلیف میں ڈال کے آپ آگے آئیں گے، وہ خطبہ جمعہ ہو یا بھلے کوئی عام درس و تدریس ہو، آپ کو چاہیے پھر جہاں آپ کو جگہ ملی ہے وہیں آپ بیٹھ جائیں۔ امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی، اسماعیل نے، انہوں نے کہا مجھے حدیث بیان کی، مالک نے، وہ اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ سے بیان کرتے ہیں کہ ابو مرہ جو مولا عقیل ابن ابی طالب ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ ابو واقد لیثی سے بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما ہوا جالس، اس دوران کیا بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، والناس معه، لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، اذ اقبل ثلاثه نفر، تین آدمی آئے، ناگہاں تین آدمی آئے، فاقبل اثنان، دو آگے آگے، الى رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وذهب واحد، جبکہ ایک چلا گیا، تو کہتے ہیں فوقف على رسول اللہ، وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ٹھہرے رہے، آپ کے سامنے ٹھہرے رہے، فاما احدهما، رہا ان دونوں میں سے ایک، فرا فرجة فی الحلقہ، اس نے خالی جگہ پائی حلقے میں، فجلس فیہا، تو اس میں آ کر بیٹھ گیا، واما الاخر فجلس خلفهم، رہا دوسرا تو وہ ان کے پیچھے بیٹھ گیا، لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا، واما الثالث فادبر ذاهبا، اور جو تیسرا تھا وہ پیٹھ موڑ کر چلا گیا، بھاگ گیا، چلے گیا، فلما فرغ رسول اللہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا لا اخبرکم عن النفر ثلاثہ، کیا میں تمہیں تین لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں، اما احدهم، رہا ان میں سے ایک، آوا الی اللہ، اس نے جگہ پکڑی، فاوا الی اللہ، بلکہ اس کو ہونا چاہیے فاوا الی اللہ، تو اس نے اللہ کی طرف جگہ پکڑی، فآواہ اللہ، تو اللہ نے اس کو جگہ دے دی، واما الاخر، اور رہا دوسرا، فاستحیا، فاستحی اللہ منہ، اس نے حیا کی تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی، واما الاخر، اور رہا تیسرا، فاعرض، فاعرض اللہ عنہ، تو اس نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ جی، تو یہاں دو چیزیں امام صاحب نے بیان کی ہیں، جہاں مجلس ختم ہوتی ہے وہاں بیٹھنا، اور مجلس میں خالی جگہ دیکھنا تو وہاں بیٹھ جانا، یہ دونوں طریقے ہی درست ہیں، یہ دونوں طریقے ہی درست ہیں، مجلس کے اندر آ کر بھی تب بیٹھنا جب لوگوں کو تکلیف نہ ہو، جی، اور مجلس کے آخر بیٹھ جانا یہ بھی ٹھیک ہے، اگرچہ جو بہتر درجہ ہے وہ آگے آ کر بیٹھنا ہی ہے، لیکن ظاہر ہے جو آدمی پیچھے جا کر بیٹھا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ محروم تو نہیں ہے، لا یشقى جلیسہم کے تحت اس کا معاملہ بہرحال ہوگا، لیکن جو اعراض کر کے چلے گیا، یا تو شاعری نے لکھا وہ منافق تھا کہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اچھی نہیں لگی، یا تھا تو وہ مسلمان لیکن ایسے ہی یعنی بے توجہی میں اس نے خیال ہی نہیں کیا، بس چلے گیا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں کوئی بہت زیادہ ہی سخت لفظ بھی نہیں استعمال کیا، بہرحال جو آگے آ گیا تھا اس کو تو اللہ رب العزت نے، چونکہ اس نے جگہ لی تو اللہ نے اس کو جگہ دے دی، جو پیچھے رہا اس نے حیا کی تو اللہ رب العزت نے بھی اس سے حیا کی، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر سے محروم نہیں رکھا بلکہ اس کو مجلس کی جو خیر تھی وہ عطا کر دی۔ بہرحال امام صاحب کے ترجمے کے مطابق حدیث مبارکہ کا مفہوم یہی ہے کہ اس سے دونوں چیزوں کا اظہار ہوتا ہے، اگرچہ بہتر کیا ہے کہ آگے جگہ ملے تو انسان کو اس جگہ کو قبول کرنا چاہیے، وہ جگہ حاصل کر لینی چاہیے۔ یہ پہلا جو ہے نا فاوا اللہ، یہ اوا باب ضربہ سے ہے، اوا یاوی، اور دوسرا جو ہے نا یہ باب فعال ہے، آوا یووی، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، یہ پہلا لازم کا ہے اور دوسرا متعدی کا ہے۔ آگے مسئلہ ہے نوواں، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کا فرمان، رب مبلغ، یہ ربا آپ جانتے ہیں تقلیل کے لیے بھی آتا ہے اور تکسیر کے لیے بھی آتا ہے، اللہ اکبر کبیر۔ اچھا، یہ جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں، اس نے حیا کی تو اللہ نے بھی حیا کی، جی، اس نے جگہ لی تو اللہ نے اس کو جگہ دی، یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں نا ان کو صفات مماثلہ کہا جاتا ہے، یہ صفات مقابلہ کہا جاتا ہے، صفات مماثلہ یعنی اللہ اور بندوں کے درمیان مماثلت ہوتی ہے، الفاظ ایک جیسے استعمال ہوتے ہیں، بندہ شرمایا اللہ شرما گیا، بندے نے راز کیا اللہ نے راز کر لیا، اسی طرح ایک صفت مقابلہ بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں یہ بندے کی صفت کے بعد یہ ہوتی ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی صفت قید ہے، مکر ہے، تو اللہ خود مکر نہیں کرتا، جب بندے مکر کرتے ہیں تو ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت مکر کرتا ہے، تو یہ عقیدے کی
بحوث میں آپ یہ چیزیں جان آئے، جسے کہا جاتا ہے الجزاء من جنس العمل۔ ہم؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر صفت حیا نہیں، یہ تو یہ ہے وہ، یہ غلط باتیں ہیں۔ حدیث میں آگے ہمارا اس پر ایمان ہے، اور یہ عقیدہ کے باب میں آپ تفصیل سے چیزیں جان بھی چکے ہیں۔ اچھا، میں ذکر کر رہا تھا ربا تکفیر کے لیے بھی آتا ہے اور تقلیل کے لیے بھی آتا ہے۔ تو ربا مبلغین، کتنے ہی مبلغ ایسے ہیں، مبلغ کا مطلب جس کو آپ حدیث پہنچاتے ہیں، جس تک بات پہنچائی گئی ہے، کتنے ایسے ہیں جن تک بات پہنچائی جائے، اوعا، زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں من سامع، سننے والے سے۔ یعنی میں آپ کو اس وقت پڑھا رہا ہوں، میرے سامنے آپ ہیں، آپ مجھ سے حدیث سن رہے ہیں، آپ اس حدیث کو جب آگے بیان کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ ان لوگوں کو بیان کر دیں جو آپ سے بھی زیادہ جاننے والے ہوں، جو آپ سے بھی زیادہ جاننے والے ہوں۔ اس لیے حدیث اپنے پاس نہیں رکھنی چاہیے، دین کا کوئی اہم مسئلہ علم اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ آگے آگے پہنچا دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ کوئی یاد رکھنے والا ہو، اور وہ زیادہ دیر تک وہ چیز باقی رہے۔ آپ نے فرمایا، امام بخاری رحمہ اللہ نے ہمیں حدیث بیان کی، مسدد نے ان کا ہمیں حدیث بیان کی، بشر نے ان کا ہمیں حدیث بیان کی، ابن عون نے، وہ ابن سیرین سے بیان کرتے ہیں، عبد الرحمن بن ابو بکرہ سے، وہ اپنے والد سے، انہوں نے ذکر کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ قاد علی بعیرہ، اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ امسک انسان بختامہ او بزمامہ، ایک انسان نے آپ کی جو مہار ہے اونٹنی کی وہ پکڑی ہوئی تھی۔ تو آپ نے پوچھا ایو یوم ہذا، ایو یوم ہذا، یہ کون سا دن ہے؟ یہ انسان یہ خود ہی تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ تو اس کا دیگر احادیث میں تذکرہ ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے؟ فسکتنا، ہم خاموش رہے، حتی ظننا انہ سیسمیہ سوى اسمہ، حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا شاید آپ اس کے علاوہ کوئی اس کا نام رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا الیس یوم النحری، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا فأی شہر ہذا، کون سا مہینہ ہے؟ ہم خاموش رہ گئی، حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس مہینے کے علاوہ کوئی اور اس کا نام دیں گے۔ آپ نے فرمایا لیس بذی الحجہ، کیا یہ ذو الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا فإن دماءکم، تو پھر یاد رکھو تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، بینکم حرام، تمہارے درمیان یہ حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا، جس طرح تمہارے اس دن کی حرمت ہے، فی شہرکم ھذا، تمہارے اس شہر کی حرمت کی طرح، فی بلدکم ھذا، شہر سے مراد یہ مہینہ ہے، فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر میں۔ پھر آپ نے فرمایا لیبلغ الشاہد الغائبہ، شاہد غائب تک پہنچا دے، لیبلغ پہنچائے، الشاہد موجود، الغائبہ غائب تک، فإن الشاہدہ، کیونکہ شاہد جو موجود ہے، عسا، امید ہے، ان یبلغ، کہ وہ پہنچائے گا، من، اس شخص کو، ہوا اوعى له منہ، جو اس سے بھی زیادہ اس حدیث کو یاد کرنے والا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا جو علم ہے، انسان کو چاہیے کہ اس کو آگے آگے پہنچاتا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اوعى جو ہے نا، یہ وعا یعی وعین، اس سے اسم تفضیل کا صیغہ ہے، باب ضربہ سے۔ جی، کچھ روایتوں میں الفاظ ہے کہ صحابہ کرام نے آگے سے اللہ و رسولہ عالم کہا، یہ بات بھی ٹھیک ہے، اور کچھ خاموش رہے، جہاں یہاں لفظ فسکتنا، ہم خاموش رہے۔ تو جمگٹھا تھا نا، کچھ لوگ خاموش رہے، کچھ نے اللہ و رسولہ عالم جیسے الفاظ کا استعمال بہرحال کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو لیبلغ الشاہد ہے اور الغائب ہے، الغائب میں دو طرح کے لوگ شامل ہیں، جو لوگ حج کرنے ہی نہیں آئے تھے وہ بھی غائب میں شامل ہیں، اسی طرح لوگ چونکہ بہت زیادہ تھے، جن تک آواز نہیں پہنچ رہی تھی، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں احادیث کو آگے منتقل کرنا چاہیے، علم کی بات اپنے تک نہیں رکھنی چاہیے، آگے سے آگے ان کو پہنچانا چاہیے۔ 10واں مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے، باب العلم قبل القول والعمل، علم قول اور عمل سے پہلے ہے، ظاہر علم ہوگا اس کے بعد ہی قول و فعل آئے گا، لقول اللہ تعالی فاعلم انه لا الہ الا اللہ فبدأ بالعلم، تو جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو فبدأ بالعلم، اللہ رب العزت نے علم کے ساتھ آغاز کیا کہ جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، تو علم کا درجہ پہلا ہے۔ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، اور علماء ہی حقیقت میں انبیاء کے وارث ہیں۔ ورثوا العلم، جو علم کے، ورثوا العلم، انہوں نے لوگوں کو علم کا وارث بنایا ہے، من اخذہ، جس نے اس علم کو لیا، اخذ بحظ وافر، اس نے علماء کی
جو विरासत है उसका काफी हिस्सा ले लिया। वमन सलका तरीकन, और जो ऐसे रस्ते पर चला, यतलुबु बिही इल्मा, जिसके जरिए वो इल्म का तालिब था, सहलल्लाहु लहु तरीकन इलल जन्ना, तो अल्लाह ताला जन्नत की तरफ उसके लिए रास्ता आसान कर देता है। वकाल जल्ल जिक्र, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान भी है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से तो सिर्फ उसके जानने वाले बंदे ही डरते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून, और इसे नहीं समझते मगर जानने वाले लोग। और फरमाया, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, और उन्होंने कहा, और वो कहेंगे, अगर हम सुनते होते समझते होते तो आज हम भड़कती हुई आग वालों में से न होते। और अल्लाह ताला ने फरमाया, हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या इल्म वाले और बगैर इल्म के लोग बराबर हो सकते हैं? ये तो आयत थी। नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, जिसके साथ अल्लाह ताला किसी भी भलाई का इरादा करे तो अल्लाह ताला उसको दीन में फकाहत अता करता है, समझ बूझ अता करता है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ खैरन जो है ना, वो आप देखते हैं नकेरा इस्तेमाल हुआ है, और तनवीन यहाँ ताजीम के लिए है, तो मुराद क्या है? मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन कसीरा, यानी जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला खैर कसीर का इरादा करता है तो उसे दीन की समझ अता करता है। इसका मफहूम मुखालिफ क्या है? कि जिसको अल्लाह ने दीन की समझ नहीं ना दी, उसके साथ अल्लाह ने भलाई का इरादा भी नहीं किया। अल्लाह अकबर कबीरा। और इमाम फरमाते हैं, इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम, और इल्म सीखने के साथ ही आता है। अबू जर कहते हैं, लौ वदअतुमुस समसामत अला हादिही, अगर तुम तलवार यहाँ रखो, व अशारा इला कफाहु, और अपनी गुद्दी की तरफ इशारा किया, सुम्मा ज़ननतु, फिर मैं समझूं, अन्नी उनफिदु कलिमतन, कि मैं कह दूं वो बात जो मैंने नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी, कबल अन तुजीजु अलैया, इससे पहले कि तुम उसका वार मुझ पर कर दो, ला अनफलतुहा, तो मैं उसको कह दूंगा। यानी मौत का वक्त, मौत का नजारा भी मैं देख रहा हूं, तुम तलवार मेरी गर्दन पर भी रख दो, लेकिन मुझे याद आ जाए कि फुला मैंने हदीस नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी और अभी लोगों को बयान नहीं की, तो मैं फौरन वो बयान कर दूं, आगे पहुंचा दूं बस। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। इब्ने अब्बास कहते हैं, कूनू रब्बानियीन, रब्बानियीन बन जाओ, रब वाले बन जाओ। इसका मतलब क्या है? हुकामा, समझदार, फुकाहा फकी, हुकामा हिकमत वाले, और फुकाहा फकी समझदार बन जाओ। वयुकाल, और कहा जाता है रब्बानी, रब्बानी वो होता है अल्लज़ी युरब्बी नासा, जो लोगों की तरबियत करे, बिसिगारिल इल्मी कबला किबारिही, छोटी बातों के साथ बड़ी बातों से पहले। तो सबसे पहले छोटी छोटी बातें इंसान सिखाए पढ़ाए, उसके बाद बड़ी बड़ी जो बातें हैं वो जिक्र करे। पहले छोटे मसाइल, फिर बड़े बड़े मसाइल। जिस तरह आप छोटी छोटी किताबें पीछे पढ़ रहे हैं और अब बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे हैं। ये जो इमाम साहब ने जिक्र किए हैं, इसमें अक्सर जो है ना वो रिवायात भी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन भी हैं, इस तरह उलमा हम वरसतुल अंबिया, इसी तरह मन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िर वाफिर व मन सलक तरीक़न, ये रिवायत भी। इसी तरह मैं युरिदिल्लाहु बि खैरन वाली भी, इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम भी। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो इमाम साहब ने यहाँ पे अ, इसी पर ही इक्तफा किया है, और कोई हदीस मुबारक यहाँ उन्होंने पेश नहीं की है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे लगता है हम यहाँ इक्तफा करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।